ناولس فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے تیرے سنگ حسین ہے رہ گزر، اور اس کی رائٹر ہیں شہزادی عباس خلجی۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو بغیر کسی دیر کے۔ سنگ مرمر کی تنگ سیڑھیاں پھلانگتا وہ تیزی سے اوپر آ گیا۔ مدھم چاند کی روشنی میں اس کے پرکشش نقش پر پھیلا اضطراب اور مایوسی آسانی سے دکھائی دے رہے تھے۔ چند لمحوں قبل اس سے کہی جانے والی بات کے اثر نے اسے یوں سب کے بیچ سے اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ مرتضیٰ، وہ بھی اس کے پیچھے ہی آئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ آئے گی اس کے پیچھے ہمیشہ کی طرح۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے کے باعث اس کا سانس پھول رہا تھا۔ وہ چپ چاپ رخ موڑے خفا خفا سا کھڑا تھا۔ اوہو، ایک تو تم نے یہ عورتوں کی طرح ذرا ذرا سی بات پر روٹنا کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ اگر تایا ابا کچھ کہتے ہیں تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں نا؟ کہیں، ضرور کہیں، مگر یوں ہر کسی کے سامنے تذلیل کس لیے؟ وہ چٹکا۔ مرتضیٰ، اب میں ابا اور سبین تمہارے لیے ہر کسی ہو گئے۔ اس کے خفگی سے کہنے پر وہ خجل ضرور ہوا، مگر رخ پھیرے ہی کھڑا رہا۔ پتہ نہیں، مگر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہر وقت ایک ہی رٹ، ایک ہی تانا، کچھ نہ کرنے کا، خالی بیٹھا رہنے کا۔ میں کوشش کر تو رہا ہوں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوکری کے لیے جوتیاں چٹکا تو رہا ہوں، پھر کیوں مجھے بار بار ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں؟ اوہو، اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ یہ باتیں تو تمہیں سرگرم رکھنے کے لیے ہوتی ہیں نا بے وقوف، نیم سنجیدہ انداز میں کہہ کر وہ تھوڑا آگے جھکی۔ یہ لفظ ہی تو تمہیں سرگرم عمل رکھتے ہیں، انہیں کمتر نہ سمجھنا، وہ شریر انداز میں بولی۔ بس کر لی بکواس، اب جاؤ یہاں سے۔ میں اوپر کچھ وقت سکون سے گزارنے آیا ہوں، اور یہاں بھی تمہاری کینچی جیسی زبان۔ سوچ لو لڑکے، میں چلی گئی تو پھر واپس نہیں آؤں گی۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی تھی، غیر سنجیدہ، لاابالی۔ ہاں ہاں جاؤ، اوکے، پھر میں تو چلی۔ اور یہ جو تمہاری پسند کی میٹھی مکئی لائی تھی نا، یہ بھی لے جا رہی ہوں۔ ہاتھ میں تھمے کاغذ کی بنی 2 کپیوں میں مکئی لیے وہ واپس مڑی۔ مرتضیٰ نے تھوڑا سا پلٹ کر دیکھا، وہ اس کے پیچھے کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ندیدے، دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ مرتضیٰ چلتا ہوا چھت کی منڈیر کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مریم بھی چلتی ہوئی اس کے پاس جا رکی۔ زرد زرد سا چاند ہلکی چاندنی بکھیرے ہوئے تھا۔ چھت پر پھیلے سناٹے کے دامن میں زرد سی بہتی چاندنی بہت سحر آفرین لگ رہی تھی۔ مریم آگے بڑھ کر اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ لو کھاؤ اپنی فیورٹ میٹھی مکئی۔ مرتضیٰ نے ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو جو خلوص و اپنائیت کی روشنی سے دمک رہا تھا۔ میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، لو نا۔ اس نے کاغذی کی کپی اس کے ہاتھ میں تھما دی اور خود بھی مگن سی کھانے لگی۔ مرتضیٰ کو اس پر ٹوٹ کے پیار آیا۔ وہ اسے اپنی مکئی میں سے دانے اس کی کون میں ڈالتے ہوئے دیکھ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے یہ کتنی پسند تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے حصے کی چیز بھی اسے دے دیا کرتی تھی۔ وہ تو اور بھی بہت کچھ جانتی تھی، یہ بھی کہ اگر اسے فوری طور پر منایا نہ جائے تو وہ اگلے کہیں روز تک منہ پھلائے پھرتا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ سے اسے منانے میں لمحوں کی بھی تاخیر نہ کرتی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، سب کا دل ٹھنڈا رکھنے والی، سب کو خوش دیکھنے کی تمنا کرنے والی۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مریم، تم ایسے حالات میں اتنی مطمئن کیسے رہتی ہو؟ وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آیا۔ مطلب؟ ہتھیلی پر دھرے مکئی کے دانے ایک ایک کر کے ٹونکتی وہ اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ ہم اور ہمارے حالات ایسے تو ہیں نہیں کہ خوش باش پھرتے رہیں۔ اس کی غیر حاضر دماغی پر وہ قدرے جھنجھلایا۔ کیوں؟ ہمارے حالات کو کیا ہوا؟ تن پر ڈھنگ کا کپڑا نہ ہو، کھانے کو اچھا دستیاب نہ ہو تو کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے، کیوں کر مطمئن ہو سکتا ہے؟ اف اللہ مرتضیٰ، کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو۔ شکر ہے رب کا کہ ہمارے تن پر کپڑا بھی ہے اور کھانے کو اچھا بھی دستیاب ہے۔ اب اپنے ہاتھ میں یہ میٹھی مکئی ہی دیکھ لو۔ بات کے اختتام پر وہ پھر چہکی۔ مذاق نہیں، وہ تنبیہی انداز میں بولا۔ اچھا سوری، جھٹ معذرت کر لی گئی۔ وہ اسے دوبارہ خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو نا، ہم اپنے گھر کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی تعلیم کس طرح پوری کی ہے، کیونکہ یہی ایک رستہ ہے کہ ہم اپنے حالات سدھار سکیں، خوشحالی کا منہ دیکھ سکیں۔ پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈنے کے چکر میں جوتے تو کیا پاؤں بھی گھس گئے ہیں۔ ایسا کب تک چلے گا یار؟ وہ پھر مایوسی میں ڈوب رہا تھا۔ مرتضیٰ، تم پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈو بھی تو ایسی کمپنیوں میں رہے ہو جو فل ٹائم ورکر بھی مشکل ہی سے رکھتے ہیں۔ کسی چھوٹی موٹی نوکری سے شروعات کر لو، اپنی ڈگری ساتھ ساتھ پوری کرو، تب تک انشاءاللہ بہت اچھی جاب مل جائے گی تمہیں۔ یہ اچھی نوکریاں بھی صرف امیر زادوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم جیسوں کے پاس تو نہ تگڑی سفارش، نہ اتنا پیسہ کہ ان کا منہ بھر کر نوکری حاصل کر لیں۔ کیسی ناانصافی ہے! آخر یہ سب کچھ ان امیروں کا ہی حق کیوں ہے؟ ہمارا کچھ حق نہیں ہے؟ کچھ نہیں، بہت کچھ ہے جس پر امیر غریب کالے گورے شہنشاہ گداگر سب کا برابر کا حق ہوتا ہے۔ پوری آنکھیں کھول کر وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مرتضیٰ نے سر جھٹک کر منہ موڑ لیا۔ ذرا ادھر دیکھو۔ وہ اوپر آسمان میں، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی بیتوکی بات پہ اوپر دیکھنے لگا۔ ہاں، کیا نظر آیا؟ چاند کتنا حسین ہے نا؟ اس کی ٹھنڈی میٹھی روشنی کسی حسب و نسب، دولت و حشمت، امیری و غریبی سے بے نیاز سب کے لیے یکساں ہے۔
یہ تارے ہی دیکھ لو، یہ صرف کسی امیر آدمی کے آگے نہیں ٹمٹماتے، پھر بارش جیسی نعمت سے بھی ہم محروم نہیں، سورج کی تپش، سردی کی خنکی، اور بس مان لیا کہ یہ سب ہر خاص و عام کے لیے ہے، مگر ان سے پیٹ نہیں بھرتا۔ امیروں کی تجوریاں بھری ہیں، فریج ذخیرہ خوراک سے لدے ہیں، ہر نعمت انہی کے لیے، ہر چیز پر جیسے انہی کا حق ہے۔ یہ برے حالات سے گھبرایا اور روشن مستقبل کے لیے بھاگ دوڑ کرتے اور اس میں مسلسل ناکام ہوتے ایک نوجوان کی بھڑاس تھی جو وہ اس لڑکی کے سامنے نکال رہا تھا جس سے وہ اپنی ہر بات بے فکری سے کر سکتا تھا۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو، مگر یہ سمجھ لو کہ جس کے نصیب کا جتنا رزق لکھا ہے وہ اسے ملتا ہے، تو شاید میرے نصیب میں رزق ہے ہی نہیں۔ ماتھے پر بر ڈالے وہ پھر خفگی سے بولا، کیوں نہیں ہے؟ ضرور ہے، اور بہت زیادہ رزق لکھا ہے۔ یہ میں تمہاری چمکتی پیشانی پر دیکھ سکتی ہوں کہ تمہارا مستقبل بہت تابناک ہوگا لڑکے، بس ہمت و جرأت سے کوشش کرتے رہو، کامیابی تمہاری قدم بوسی کو یہیں کہیں آس پاس ہی ہے۔ کسی سیانے بزرگ کی طرح سر دھنتے ہوئے وہ اسے تسلیاں دے رہی تھی۔ مرتضیٰ نے سر جھٹکا۔ مریم کی یہ حد سے بڑی ہوئی خوش فہمیوں سے حیرت میں ڈالنے کے لیے ساتھ ساتھ جھنجھلاہٹ میں بھی مبتلا کر دیتی تھی۔ ویسے تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ وہ کھسک کر قریب ہوئی اور سرگوشیانہ انداز میں بولی، بجائے کوئی جواب دینے کے وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک چیز ایسی ہے جو صرف تمہارے پاس ہے، وہ کسی بڑے سے بڑے رئیس اعظم اور شہنشاہ، سفیر، وزیر کو بھی حاصل نہیں۔ بتاؤ کیا؟ وہ اپنی چمکتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ مریم ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر وہ قدرے جھک کر ادا سے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ یہ خواب وہ جانتا تھا اور یہ جواب وہ جانتا تھا اور پورے دل سے اس کی سچائی کا اعتراف بھی کرتا تھا کہ مریم کے لیے مرتضیٰ اور مرتضیٰ کے لیے مریم کا وجود تنگ و دستی کے ان تاریک حالات میں بھی حوصلے و ہمت کا وہ ٹمٹماتا جگنو تھا جسے وہ اپنی نم ہتھیلیوں میں لیے تبدیلی وقت کی اچھی طرح امید باندھے آگے کی طرف قدم بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ 6,000 ماہوار آمدن کے حصول کے لیے جان مارنے والا عبدالرحیم کپڑوں کی ایک دکان پر بطور سیلز مین کام کرتا تھا۔ یہ سیلز مینی اب کی بات نہ تھی، بلکہ 12 سال کی عمر میں اس کا باپ اسے کپڑے کی جس دکان پر چھوڑ آیا تھا وہیں کام کرتے کرتے اس نے عمر بتا دی تھی۔ سالوں کی وفاداری کے صلے میں 100 روپیہ سالانہ بڑھتی تنخواہ 1,500 سے 6,000 تک پہنچ گئی تھی۔ ساتھ ہی اسے سینئر سیلز مین کا درجہ بھی دے دیا گیا تھا۔ اس کا مالک اس سے خوش تھا، اس کی ایمانداری اور شرافت کی لوگ قدر کرتے تھے۔ کم گوسا عبدالرحیم اپنے حالات پر قانع اور صبر شکر کرنے والا شخص تھا، مگر 2 بیٹیوں کی ذمہ داری اور اس سے سب کدوش ہونے کا خیال اس کے ناتواں کندھوں پر بار لاد کے انہیں مزید جھکا دیتا تھا۔ اس کی بیوی حمیدہ دوسری بیٹی کی پیدائش کے وقت کچھ عرصہ علیل رہی اور اس سے قبل کے بیماری کی تشخیص ہو پاتی وہ ملک عدم سدھار گئی۔ عبدالرحیم نے اپنی بساط کے مطابق بیٹیوں کو تعلیم دلائی تھی، کم از کم یہ ایسا زیور تھا جس سے وہ اپنی بیٹیوں کا آراستہ کر سکتا تھا۔ مریم بڑی اور سبین چھوٹی تھی۔ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ کر خوب محنت کے نتیجے میں ملنے والی اسکالرشپ نے ہی دونوں کو کالج کے گیٹ کو عبور کرنے کا حقدار ٹھہرایا تھا، کیونکہ محنت کیسی بھی ہو کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ BSc کے بعد مریم اور FA کے بعد سبین نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ دونوں میں محض 3 سال کا فرق تھا، مگر عقل اور بردباری میں سبین مریم سے کہیں آگے تھی۔ مریم میں بڑی ہونے کے باوجود کھلنڈرا پن تھا۔ وہ اپنے حال میں مگن رہنے والی لڑکی تھی۔ اسے نہ تو کبھی محلہ رسول نگر کی تنگ اور سانپ کی طرح بل کھاتی لمبی لمبی گلیوں میں ایک دوسرے کے اندر دھستے گھروں سے وحشت ہوتی تھی، نہ ہی ہر گھنٹے بعد ہوتی لوڈ شیڈنگ کے نتیجے میں پہلے اندھیرے اور حبس سے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ اپنی 2.5 مرلے کی چھت پر چڑھ کر اکا دکا آگے ہوا کے جھونکوں سے ہی خوش ہو جاتی۔ چھت پر گھٹن کم ہونے کی واحد وجہ ذرا کہ ذرا ترس کھاتی ہوا ہی نہ تھی، بلکہ دیوار سے ملحقہ چھت اور نیچے اس کا چھوٹا سا تنگ صحن بھی اسے اتنا ہی خوشگوار لگتا جتنا بارش کے دنوں میں برستے میگھ کو دیکھ کے کبھی کبھی پکوڑوں کی عیاشی۔ دیوار کے اس پار مرتضیٰ کا وجود اس کے لیے اتنا ہی ٹھنڈک بھرا احساس تھا۔ مزاجاً مشرق اور مغرب ہونے کے باوجود دونوں میں گہری دوستی تھی، اور اب سے نہیں بچپن سے تھی۔ بچپن میں کبھی کھیلے گئے گھر گھر میں دلہا دلہن بننے کا پہلا سا منظر صرف مریم کے کچی عمر کے خوابوں میں شامل نہ ہوا تھا، بلکہ مرتضیٰ کے لیے بھی اس کا وجود ناگزیر تھا، خاص تھا۔ عبدالرحیم سے بڑے عبدالکریم تھے۔ ساری زندگی ایک پرچون کی دکان پر چاکری کرنے کے بعد انہوں نے کسی نہ کسی طرح اپنی کریانے کی دکان کھول لی تھی۔ رسول نگر کے چوک میں عبدالکریم جنرل اسٹور کے چھوٹے سے میٹھے میٹھے لفظوں سے سجی ڈربا نما چکور دکان صرف اتنی تھی کہ 3 اطراف کی دیواروں میں اوپر تک بنے لکڑی کے خانوں میں بھرے مسالہ جات، دال، گھی، چینی اور زمین پر دھری آٹے کی 3-4 بوریوں کے بعد بس اتنی جگہ بچ جاتی کہ ایک اونچا سٹول رکھ کر اس پر بیٹھا جا سکتا۔ مگر عبدالکریم اپنے کاروبار کی برتری اکثر عبدالرحیم پر جتاتے رہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی اب نوکری کو چھوڑ کر کچھ چھوٹا موٹا اپنا کام شروع کر دینا چاہیے، مگر سرمایہ کے بنا یہ ناممکن تھا۔ 11 سال تک دونوں اپنے بھائی کی چھوڑی
باپ کی چھوڑی واحد جائیداد اس 5 مرلے کے گھر میں رہتے رہے۔ پھر بچوں کے بڑا ہونے کے عذر کو سامنے رکھ کے صحن سے ایک دیوار کھینچ کے 2.5 مرلے کا بٹوارا کر لیا گیا۔ عبدالکریم کے 5 بچے تھے۔ مرتضیٰ تیسرے نمبر پر تھا۔ اس سے دونوں بیٹیوں کو عبدالکریم نے جیسے تیسے برادری میں بیاہ دیا تھا۔ اس کے بعد چھوٹی منزہ اور کاشی بھی سرکاری اسکولوں میں تعلیم گھسیٹ رہے تھے۔ ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ مرتضیٰ کی سوچ بھی بہت اونچی تھی۔ وہ ایک ہی جس میں امیری و غریبی کے مابین اس لکیر کو پار کر لینا چاہتا تھا۔ رسول نگر کی تنگ گلیوں میں پورا بچپن بتانے کے باوجود اب وہ اسے زہر لگتی تھی۔ اس کا دم گھٹتا تھا۔ سبز مال کا ہی زدہ اینٹوں والی انہی گلیوں میں پوری دوپہر گلی ڈنڈا اور چھوٹے چھوٹے گڑھے کھود کر کنچے کھیلنے والا مرتضیٰ اب ان ٹوٹی گلیوں اور اونچی نیچی چھتوں والے گھروں سے بے حد نالا تھا۔ وہ اپنے باپ کی طرح پوری زندگی 2.5 مرلے کے اس گھر اور چوک کی ڈربا سی دکان کے چکر کاٹتے ہوئے نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ اپنی محنت اور ذہانت کے بل پر پنجاب یونیورسٹی کے MBA کے اسٹوڈنٹس میں وہ نمایاں تھا۔ پڑھائی کر کے یونیورسٹی سے آنے کے بعد پارٹ ٹائم جاب کی تلاش میں اسے پورا سال گزر گیا تھا، مگر ڈھنگ کی ایک بھی جگہ پر اسے موقع نہیں ملا تھا۔ مگر مریم کا کہنا تھا کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، حالات کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، دونوں کے الٹ پھیر لازم و ملزوم ہیں۔ وہ رب تعالیٰ کی رحمت سے بڑی پر امید رہتی تھی۔ خوشی و سکون بھرے دنوں کی آس سے چمکتی اس کی خوشادہ آنکھیں مرتضیٰ کو نئے سرے سے حالات کا مقابلہ کرنے پر اکساتی، اسے آگے بڑھنے کے لیے اپنی پیٹھ تھپکتے۔ مریم کے ہاتھ کسی نعمت سے کم نہ لگتے تھے۔ کمرے میں بڑھتے حبس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پہلے اوپر چھت پر لگے پنکھے کو بجلی چلے جانے کے باعث ہولے ہولے گھومنے کے بعد رکتے ہوئے دیکھا اور پھر دروازے سے باہر چڑھ آنے والے سورج کی روشنی پر ایک نظر ڈالی، جس نے صحن کے ساتھ ساتھ مختصر سے برآمدے کا بھی کچھ حصہ روشن کر رکھا تھا۔ اس کی نگاہ سالوں پرانی دیوار گیر گھڑی پر پڑی۔ صبح کے 9 بج چکے تھے۔ آنکھیں ملتی وہ اٹھ بیٹھی اور زوردار جمائی لی۔ یہ گھڑی اس کے دادا کے زمانے کی تھی اور ابھی تک ساتھ نبھا رہی تھی۔ اس نے سرہانے رکھا دوپٹہ اٹھا کر شانوں پہ پھیلایا اور بکھرے بال سمیٹ کر کیچر میں باندھے۔ پلنگ کے نیچے پڑی چپل اڑستی باہر چلی آئی۔ سبین صحن میں لگائی گئی واشنگ مشین سے کپڑوں کا آخری چکر نکالنے کے بعد اب انہیں کھنگال رہی تھی۔ یہ اس کی سالوں پرانی عادت تھی۔ علی صبح بیدار ہونے کا خط صرف اسی پر اکتفا نہیں تھا، بلکہ اٹھنے کے ساتھ ہی سارا کام مار نپٹا کر وہ اس وقت بالکل فارغ ہو چکی ہوتی جب مریم بستر سے اٹھتی۔ ایسا نہیں تھا کہ مریم کاہل یا کام چور تھی، بلکہ نماز فجر کی ادائی کے بعد اسے نیند اس زور سے جکڑنے لگتی کہ وہ بے بس سی پھر بستر میں گھس جاتی۔ پھر اٹھنے کے بعد وہ اپنے کام سست روی سے ہی صحیح مگر پوری دل جمی سے نپٹاتی تھی۔ کھانا بنانے کی ذمہ داری مریم کی تھی اور بقول عبدالرحیم کے ان کی بیٹی کے ہاتھ میں وہ ذائقہ جو اس کی مرحومہ ماں کے ہاتھ میں تھا۔ مریم وہیں صحن میں لگے نل کے پاس بیٹھ کر منہ دھونے لگی۔ نل کے اوپر ایک چوکور سا چھوٹا شیشہ اور سٹینڈ لگایا گیا تھا۔ منہ دھونے کے بعد اس نے سٹینڈ کے اوپر رکھے کنگھے سے بال سیدھے کیا اور ڈھیلی سی چٹیا بنا کر پیڑھی پر بیٹھ گئی اور سبین کو دیکھنے لگی جو اب کپڑے صحن میں بندے تار پر پھیلا رہی تھی۔ اس وقت کپڑے کم تھے، ورنہ معمول کے دنوں میں چھت پر سکھائے جاتے تھے۔ ناشتہ بنا دوں؟ کپڑے النگی پر ڈالنے کے بعد وہ دوپٹے سے ہاتھ پونچھتی اس کے پاس آئی۔ ناشتے کا تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا، گرمی بھی تو بلا کے پڑ رہی ہے۔ اس نے چھوٹے مگر صاف ستھرے دھلے دھلائے سرخ اینٹوں والے فرش کی دائیں جانب بنی کیاریوں میں لگے موتیوں اور گلاب پر نظر ڈالی۔ ان کے ساتھ املی کے پودے لگائے گئے تھے، شہتوت اور امرود کے درخت بھی تھوڑے فاصلے پر لگے تھے۔ اس چھوٹی سی کیاری میں 3-4 طرح کے پودے اور درخت لگے تھے۔ کیاری میں پانی بھرا تھا۔ آپا زینب آئی ہوئی ہیں، ان کا چھوٹا بیٹا کھیلتا ہوا آیا تھا تو پتہ چلا۔ اچھا چلو پھر میں ان سے مل آؤں۔ اٹھنے کے لیے اس نے پاؤں میں چپل پہنی جو وہ پیڑھی پہ بیٹھتے ہی اتار چکی تھی۔ اوہو، ناشتہ تو کر لو، آپا کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی؟ مسکراتے ہوئے سبین بولی۔ مریم کی یہ بے چینی وہ سمجھتی تھی اور اس کی وجہ بھی مرتضیٰ کو دیکھے بنا اسے سکون آنا ناممکنات میں سے تھا۔ اوہو، تو کیا ناشتہ بھاگا جا رہا ہے؟ اسی کے انداز میں کہتے ہوئے وہ چوکھٹ پار کر کے اگلے پل ساتھ والے نیلے دروازے کے پٹ کو دھکیل کر اندر تھی۔ السلام علیکم آپا جانی۔ السلام علیکم تائی امی۔ دہوڑی سے ہی سلام جھاڑتی وہ خوش دلی سے آگے بڑھی۔ سبھی برآمدے میں بیٹھے تھے۔ وعلیکم السلام۔ آج تو صبح ہی صبح چاند نکل آیا، زینب اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولی، جو اس کے چھوٹے بیٹے کو گھر میں اٹھائے چٹاچٹ چوم رہی تھی۔ وہ بھاگ کر صحن میں ہی اس کے قدموں سے جا لپٹا تھا۔ ماں بدولت ابھی منہ دھو کے آپ کی آمد کی اطلاع ملتے ہی پہنچے ہیں۔ تائی کے پاس بیٹھتے ہوئے وہ بولی، اچھا کیا آ گئی، تمہارے آنے سے تو رونق ہو جاتی ہے۔ ہاں تبھی تو یہ رونق لگانے اور صبح ادھر پہنچی ہوتی ہے۔ یہ رخشندہ تائی تھی مگر ہمیشہ کی طرح مریم نے ان کی بات کا برا ماننے کے بجائے بڑے لاڈ سے ایک بازو ان کے گلے میں حمائل کر لیا۔ کیوں نہ ہوں میں، میری اپنی اماں تو ہے نہیں، تو کیا آپ جیسی ماں سے بھی محروم ہو جاؤں؟ اس نے اتنے پیار سے پوچھا کہ تائی شرمندہ سی ساری تراری بھول کے اسبات میں ساری لاتے اس سے ناشتے کا پوچھنے لگی۔
نہیں تائی امی، سوین نے بنا لیا ہوگا ناشتہ، پھر وہ ضائع جائے گا۔ سہولت سے انکار کر کے وہ آپا زینب سے ان کے سسرال کے احوال لینے لگی۔ رخشندہ مرتضیٰ کے لیے ناشتہ بنانے اٹھ گئی۔ اس کا یونیورسٹی جانے کا ٹائم تھا۔ مریم کی آواز سن کر اندر کمرے سے شرٹ کا بٹن بند کرتا مرتضیٰ مسکراتے ہوئے برآمد ہوا۔ اوہ چڑیل، کبھی اپنے معمولات میں بھی تبدیلی لے آیا کرو، شرارت سے کہے جملے میں اس نے مریم کی روز صبح صبح کی آمد کی طرف اشارہ کیا تھا، مگر مریم نے بھی ٹھٹائی کا ڈپلومہ لے رکھا تھا۔ جو بدل جائے وہ کمزور ہوتا ہے محترم۔ اس نے ڈائلاگ جھاڑا اور خود ہی ہنس پڑی۔ آپا اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ وہ ان کی پسندیدگی کو بہت پہلے سے جانتی تھی اور تائی کو چھوڑ کے باقی سب کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ سب پورے دل سے آمادہ تھے۔ اس کا اخلاق اتنا ہی دل موہ لینے والا تھا کہ ہر کوئی ایک کو اپنا گرویدہ کر لیتا، اور یہی بات مرتضیٰ کو اس کی سب سے زیادہ پسند تھی۔ تائی رخشندہ ذرا تیکھے مزاج کی تھی، حالات سے گھبرا کر اکثر قسمت کی کم مائگی کا رونا روتی، اپنے کرم پھوٹ جانے پر نالا رہتی۔ وہ کم از کم بہو ایسے ہی جان مار مار کر گزارا کرنے والے بھوکے ننگے خاندان سے نہیں چاہتی تھی۔ اپنے حالات لائق فائق سپوت میں انہیں امید کی کرن نظر آتی تھی، جو مزاج کا کچھ حصہ انہی کا لے کر پیدا ہوا تھا۔ حالات سے خفا خفا سا انہیں ایک دم بدل لینے پر سرگرداں، مگر مریم ہار ماننے والوں میں سے نہ تھی۔ اس کی امید کی مشعل ہمیشہ جلتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت سے کسی کا بھی دل جیتا جا سکتا ہے۔ مریم وہاں تب تک بیٹھی رہی جب تک مرتضیٰ ناشتہ کر کے مسکراتی نگاہوں سے اسے خدا حافظ کہہ کر یونیورسٹی کے لیے نہیں نکل گیا۔ گھر سے نکلتے مرتضیٰ کی چوڑی پشت کو محبت سے دیکھتے ہوئے بے اختیار اس نے آیت الکرسی پڑھ کر غائبانہ ہی اس پر پھونکی تھی۔ اس کے تحفظ و سلامتی سے گھر واپس آ جانے کی دعا بے ساختہ ہی اس کے لبوں پر در آئی تھی۔ یہ بھی اس کی سالوں سے پختہ عادتوں میں سے ایک تھی، جیسے بدلنے پر وہ ہرگز تیار نہ تھی۔ ایسا گمان بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ مریم کی صبح مرتضیٰ کی صورت دیکھنے سے ہوتی تھی۔ وہ اپنی صبح کے سنہری ہونے میں ایک دن کا بھی ناغہ کرنے کے حق میں نہ تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے سرسبز سے احاطے سے گزرتے ہوئے وہ دونوں آخری کلاس لے کر سر سرمد کے دیے گئے اسائنمنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سکندر کو اپنی گاڑی میں اسے مین روڈ تک لفٹ دینی تھی۔ ہاتھ میں تمی نوٹس کی کاپیز میں سے ایک اس نے الگ کر کے مرتضیٰ کے حوالے کر دی اور اسی کے متعلق بات کرتا ہوا اپنی سفید ہونڈا سیوک کی جانب بڑھا کہ یکایک سمی اور اس کے گروپ کے 3-4 لوگ ہاتھوں میں بیٹ اور ہاکی تھامے سامنے آ گئے۔ یہ بدنام زمانہ گروپ تھا، بدماشی ان کا وتیرہ تھا۔ اس وقت بھی ان کے خطرناک عزائم ان کے چہروں پر پھیلی کرختگی اور ہاتھ میں تھمے ہتھیاروں سے عیاں تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں کچھ سمجھتے اور سنبھل پاتے، انہوں نے آگے بڑھ کر تابڑ توڑ ہاکی پر اور بیٹ برسانا شروع کر دی۔ اس اچانک حملے پر وہ حواس باختہ ضرور ہوئے تھے، مگر اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے بھرپور مزاحمت کی اور جوابی کارروائی کے طور پر ایک دو کو پیٹ بھی ڈالا تھا، مگر وہ تعداد میں 5 تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے۔ نہتے 2 لوگ ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ ان میں سے ایک نے جیب سے چھوٹا مگر تیز دھار والا چمکتا ہوا چاقو نکالا۔ اس کا مقصد سکندر اور مرتضیٰ کو ہراساں کرنا تھا، مگر مرتضیٰ کو لگا وہ چاقو سے حملہ کرنے لگا ہے۔ بے اختیار دوڑ کر اس نے لڑکے کے چاقو والے ہاتھ کو پکڑنا چاہا۔ لہرانے کی وجہ سے وہ اس کا ہاتھ نہ پکڑ پایا، لیکن چاقو کا تیز دھار پھل اس کی مٹھی میں آ گیا، جسے تیزی سے کھینچتے ہوئے لڑکا پیچھے ہٹا۔ خون ایک باریک دھار کی صورت میں مرتضیٰ کے ہاتھ سے بہنے لگا۔ ایک ہاتھ کو دوسرے میں تھامے درد سے دوہرے ہوئے مرتضیٰ کو زمین پر بیٹھتے دیکھ کر وہ فوراً سے پیشتر فرار ہو گئے۔ سکندر نے بھاگ کر مرتضیٰ کو اٹھایا اور سہارا دے کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ٹیشو باکس سے بہت سے ٹیشو کھینچ کر اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ مرتضیٰ کا پیلا پڑتا رنگ اسے پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ گاڑی دوڑاتا ہوا قریب کے اسپتال میں ایمرجنسی میں پہنچا۔ خون سے مرتضیٰ کی آستین بھر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے فوری طور پر خون صاف کر کے طبی امداد پہنچانی شروع کر دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں سکندر کے والد عبدالرحمن ہمدانی وہاں پہنچ گئے۔ سکندر نے انہیں مختصراً سارا واقعہ سنایا۔ کچھ دن قبل سمی کے گروپ کا ایک لڑکا فائن آرٹس کی ایک لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے پایا گیا تھا۔ لڑکی کی چیخوں پکار پر وہاں سے گزرتے سکندر نے لڑکے کو منع کیا۔ نتیجہ کے طور پر وہ اس کے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا۔ اسی ہاتھا پائی میں سکندر نے اس لڑکے کی اچھی خاصی ٹھکائی کر دی۔ اسی کا بدلہ لینے آج پورے گروپ نے ان پر حملہ کیا تھا۔ پاپا یہ مرتضیٰ ہے، میرے چکر میں یہ بھی بری طرح پھنس گیا۔ وہ تعداد میں 5 تھے اور سنسان جگہ دیکھ کے انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ فکر نہیں کرو، میں وی سی سے بات کرتا ہوں۔ یونیورسٹی میں ایسی بدماشی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ ان کی بات پر سکندر نے مطمئن ہو کر سر ہلایا۔ گیٹ ویل سون بیٹے۔ مرتضیٰ کا کندھا تھپتھپا کر وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے اور مرتضیٰ کا صحن ان کے شاندار شخصیت اور برانڈڈ 2 پیس پر لگی ڈائمنڈ ڈائی پن میں اٹکا رہ گیا۔ ان کے جانے کے بعد بھی بیش قیمت کولون کی مہک پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ گہری سانس بھر کے اس نے آنکھیں موند لی۔ سین میں بچھے پلنگ پر بے تکلفی سے پھیل کر بیٹھی وہ کاشف کی بایولوجی کی پریکٹیکل نوٹ بک پر ڈایاگرام بنانے میں مگن تھی، اور کاشف چہرہ دونوں ہتھیلیوں پر رکھ کے پورے اناماگ سے اس کی ڈرائنگ دیکھ رہا تھا۔
ताई रक्षंदा 2 बार आके चाय का पूछ चुकी थी। इतनी मेहरबान वो आम हालात में ना होती थी, मगर इस वक्त उम्मे मरियम उनके बेटे को पढ़ाने में मसरूफ़ थी, सो इतना पूछना तो उसका हक बनता ही था। डायग्राम मुकम्मल करके वो एकदम सीधी हुई और नोटबुक वाला हाथ दूर ले जाकर आंखें सुकेड़ कर जायज़ा लिया। वाह, क्या शाहकार डायग्राम बनाई है मैंने, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। काशी भी तारीफ़ी नज़रों से इतनी परफेक्ट और ख़ूबसूरत डायग्राम देखकर खुश हुआ उठा था। अरे वाकई मरियम आपी, आपने तो कमाल कर दिया, वो जोश खरोश से गोया हुआ। देखा फिर, ऐसा कौन सा काम है भला जो तेरी मरियम आपी नहीं कर सकती। उसने फर्जी कॉलर झाड़े। मुनज़्ज़ा भी उनके पास झुकी डायग्राम देख रही थी। एकदम दाखिली दरवाज़ा खुलने पर उम्मे मरियम ने सबसे पहले मुड़कर देखा। मुर्तज़ा दाएं हाथ पर सफ़ेद पट्टी बांधे अंदर दाखिल हो रहा था। उसकी खून से भरी आस्तीन देख के मरियम का दिल हलक में आ गया। वो तेज़ी से सब छोड़ छाड़ के तख्त से उतरी और भागकर उस तक पहुंची। ये क्या हुआ? तशवीश भरी आवाज़ पर अंदर से रक्षंदा ताई भी निकल आई। अरे ये क्या हुआ हाथ पर? ताई भी परेशान से उसकी जानिब लपकी। कुछ नहीं, बस एक झगड़ा हो गया था। उसने नरमी से सबको हटाया और अंदर की जानिब बढ़ा। किससे झगड़ा हो गया? क्यों हो गया? इतनी चोट कैसे आई? रक्षंदा बेटे का जर्द रंग देख के फिक्रमंद सी पूछे जा रही थी। यूनिवर्सिटी में कुछ लड़कों ने झगड़ा किया तो बस हल्का सा जख्म आ गया हाथ पर। आप परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। उन्हें मज़ीद परेशान होने से बचाने के लिए उसने चाकू वाली बात हज़फ कर ली। खाक ठीक हो? सूरत देखो अपनी, बिल्कुल हल्दी जैसी हो रही है। ठीक हूँ अम्मा, वो बेजार सा हुआ। अच्छा तू लेट जा इधर। ए बच्चों, समेटो अपना ये काठ कबाड़ और उठो यहाँ से, भाई को आराम करने दो। मुर्तज़ा को लेटने की ताकीद करते हुए उन्होंने काशिफ और मुनज़्ज़ा को लताड़ा। वो किताबें समेटकर फ़ौरन खिसक गए। मुर्तज़ा तख्त पर लेट गया। उम्मे मरियम उसके हाथ पर बंधी पट्टी और माथे पर ज़ख्म के निशान को देख रही थी। मुर्तज़ा की तकलीफ़ पर उसकी आंखें लुबाब भर आई। मरियम, बत्ती नहीं आ रही तो मुर्तज़ा को ज़रा ये पंखा जल दे। थोड़ी देर बाद ताई फिर से बरामद हुई और हाथ वाला पंखा उसे थमाकर बावर्ची खाने में मुर्तज़ा के लिए दूध लेने चली गई। मुर्तज़ा ने आंखें खोल कर देखा। उम्मे मरियम उसके सराहने वैसे ही वहशत ज़्यादा सी खड़ी थी। आंसू फिसल फिसल कर गाल भिगोने लगे थे। मुर्तज़ा ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। पगली, मैं ठीक हूँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। वो जानता था उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर सारी सारी रात ना सो सकने वाली लड़की कितना परेशान होगी उसे यूँ देख कर। मुर्तज़ा ये कैसे? रुंधे हुए गले के साथ उसने उसका खूनालूद शर्ट और हाथ की जानिब इशारा किया तो जवाबन मुर्तज़ा ने उसे पूरा वाक़या मुख्तसरन कह सुनाया। बाकी कुछ तो उसने सुना नहीं, मगर हाथ पर चाकू से कट लगने के बाद ने उसका पंखा जलता हाथ एक लम्हे के लिए साकित कर दिया। उसने एक नज़र फिर से खून से भरी आस्तीन को देखा और आंखों पर हाथ रख कर रोने लगी। उफ यार, ओए कुछ नहीं होता, तुम औरतें तो ज़रा सी छुरी अंगूठे पर लगने पर घंटा 8-8 आंसू बहाती हो, मगर मर्दों को ज़रा सी चोटों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके कहने पर मरियम खुशमगी निगाहों से उसे देखने लगी। ज़रा सी चोट? 8 टांके आए हैं हथेली पे और तुम इसे छोटी सी चोट कह रहे हो? वो बोली तो परेशानी के साथ साथ गुस्सा भी उसकी आवाज़ से हफ्दीदा था। इतने में रक्षंदा दूध लेकर आ गई। दोनों खामोश हो गए। दूध पिलाने के बाद वो गिलास लेकर वापस चली गई। उनकी हंडियाँ जल रही थी। अच्छा अब यूँ मुँह तो मत बनाओ, मैं जानबूझ के तो नहीं लड़ाना। उसने धीरे से उसकी उंगली पकड़ कर खींची। जो रुख मोड़े एक हाथ से उसे पंखा चल रही थी। मुर्तज़ा, मुझे सिर्फ इतना बताओ, तुम्हें क्या ज़रूरत थी किसी के लिए अपनी जान जोखम में डालने की? किसी के लिए नहीं, करोड़पति बाप के बेटे के लिए। उसे चिढ़ाने के लिए वो शरारती अंदाज में बोला तो मरियम ने पंखे की डंडी खींचकर उसे दे मारी। ओह, मार डाला जालिम, वो हकीकतन कराहा। अगर उसका बाप अरबपति भी है तो भी कोई ज़रूरत ना थी तुम्हें खुद को यूँ खतरे में डालने की। अपनी जान की कीमत रुपयों में मत लगाया करो, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो पंखा तख्त पर पटक कर उठी और बाहर निकल गई। मुर्तज़ा उसकी पुश्त पर लहराती चुटिया को देखते हुए मुस्कुराता रहा। वो जानता था कि वो उम्मे मरियम के लिए क्या है, ये उसे बताने की ज़रूरत ना थी। 10, 11, 12 और 12.5, सिर्फ 12.5 रुपये गिनकर उसने एक नज़र हाथ में थमी रकम पर डाली। पिछले 5 माह से पैसे जोड़ने के बाद भी इतनी रकम इकट्ठी न हुई थी जितनी उसे मतलूब थी। हालांकि इन महीनों में किसी बहुत अहम ज़रूरत के अलावा उसने किसी भी चीज़ के लिए रुपए निकालने से हत्तुल इम्कान गुरेज किया था। वो अभी सिर्फ 12,500 हुए हैं। मायूसी उसके चेहरे पर सिर्फ इस पल के लिए लहराई, मगर अगले ही पल फिर से खुशकुन ख्याल ने अंगड़ाई ले ली। चलो 12,500 तो हो गए, बाकी भी हो ही जाएंगे। 3,500 वो आज की होम ट्यूशन से लेकर आई थी। बाकी के 2,500 के लिए उसका दिमाग तेज़ी से सोचने लगा। अभी मिसेस सदीकी के यहाँ से भी पैसे मिलना बाकी है, कुछ दिन में वो भी मिल जाएंगे। उसकी आंखों में जुगनू से तैरने लगे। उसने बहुत एहतियात से वो नोट दोबारा गिने और तय करके रबर बैंड चढ़ाने के बाद उस सफ़ेद रुमाल में बांध दिया, जिस पर वो हर नमाज के बाद दुआएं पढ़ पढ़ के फूंकती थी। जैसे उससे पैसे रख के बढ़ना शुरू हो जाएंगे और रकम दुगनी तुगनी हो जाएगी। उसने रुमाल कमरे के मगरबी कोने में रखे वो सीधा से ट्रंक में कपड़ों के नीचे छुपा दिया। अब तक की उसकी पूंजी
جو وہ مرتضیٰ کو کمپیوٹر خریدنے کے لیے دینے والی تھی۔ عبدالکریم مرتضیٰ کی پڑھائی کے خلاف تھے اور بقول ان کے اگر اسے کچھ کرنا ہی ہوتا تو BA کے بعد کر چکا ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ مرتضیٰ طرح طرح کی ڈگریوں کے نام لکھ کر صرف پیسے ضائع کر رہا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مرتضیٰ ان کے ساتھ دکان پر بیٹھے اور کام کرنے میں ان کا برابر سے ہاتھ بٹائے۔ سودا صرف دکان میں بھرنے کے لیے انہیں اس کی ضرورت پڑتی تھی، ملازم رکھنے کی استطاعت وہ نہ رکھتے تھے اور اس عمر میں بوجھ ان سے نہ اٹھایا جاتا تھا۔ چنانچہ ان کی امید و آس کا محور و مرکز محض مرتضیٰ کی ذات تھی۔ کاشف ابھی چھوٹا تھا، وہ اکثر کام میں گڑبڑ کر جاتا تھا، لیکن مرتضیٰ باشعور نوجوان تھا، اسے اپنی پڑھائی اور قابلیت پر بھروسہ تھا۔ وہ ہر طرف سے کان بند کیے بس اپنی پڑھائی کی جانب متوجہ تھا۔ فائنل ایئر کے امتحانات قریب تھے، باتوں باتوں میں کمپیوٹر نہ ہونے اور اس مجبوری کے باعث دوست کے گھر جا کر پڑھنے کا تذکرہ یوں ہی مریم کے سامنے کر دیا تھا۔ کرنے والا تو شاید اپنی بات بھول گیا ہو، مگر یہ مریم تھی جس کے لیے مرتضیٰ کا ہر لفظ یاد رکھے جانے کے قابل تھا۔ اس کی ہر ضرورت، ہر خواہش پوری ہو جانے کے لیے تھی۔ مہینوں پیسے جوڑ کر وہ رقم اکٹھی کر پائی تھی اور اب مرتضیٰ کو دیے جانے والے اس سرپرائز پر اس کے رد عمل کا سوچ کے ہی مریم کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھیں۔ سبین برآمدے میں رکھی لکڑی کی ایک میز پر کپڑا بچھائے ابا کے کپڑے استری کرنے میں مگن تھی۔ بجلی جانے سے پہلے اسے کام نپٹانے تھے۔ اندر باورچی خانے میں مریم کے ہاتھ بھی تیزی سے چل رہے تھے۔ آخری روٹی بیل کر اس نے گرم توے پر ڈالی، پھر ڈھکن اٹھا کر سالن کی تیاری کو دیکھنے لگی۔ اجرت میں وہ بھی تھی، مگر بجلی کا جانا اس کی وجہ نہ تھی، بلکہ اس کام سے فارغ ہو کے اسے تایا کی طرف بھی جانا تھا۔ دوسرے چولہے پر دھری یخنی بالکل تیار تھی، بلکہ سب سے پہلے اس نے یہی تیار کی تھی۔ چنے کی دال گل چکی تھی جو سب کے لیے بنی تھی۔ اس نے آخری روٹی توے سے اتار کر کپڑے میں لپیٹی اور یخنی دوبارہ گرم کرنے کے لیے رکھ کر باہر نکل گئی۔ صحن میں نل کے پاس بیٹھ کر اس نے منہ پر پانی کے چھپاکے مارے اور کنگھے سے بال سلجھانے لگی۔ کپڑے استری کرتی سبین نے ایک مسکراتی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ جانتی تھی اب مریم کہاں جانے والی تھی۔ آج ٹیوشن سے واپسی پر مسز صدیقی نے بھی اسے پیسے دے دیے تھے۔ انہی پیسوں میں سے 300 الگ کر کے اس نے راستے سے گوشت خریدا تھا۔ مرتضیٰ کو کل سے بخار بھی تھا، اس کی زرد پڑتی رنگت سے وہ پریشان سی واپس آئی تھی۔ BSc کے بعد مریم نے کچھ عرصہ ایک اسکول میں بطور سائنس ٹیچر پڑھایا تھا۔ وہیں ایک بچے کی والدہ نے اسے ہوم ٹیوشنز کے لیے پوچھا تھا۔ یوں یہ سلسلہ چل نکلا۔ مسز صدیقی کے توسط سے ہی اسے قریبی گھروں میں ٹیوشنز ملنے لگی۔ اپر کلاس کے گھروں میں کچھ گھنٹے پڑھا کر اسے اتنے پیسے مل جاتے تھے جتنے پورا مہینہ اسکول میں جان ہلکان کرنے کے بعد بھی نہ ملتے تھے۔ اسکول اس نے چھوڑ دیا مگر ٹیوشنز جاری رکھی۔ ٹیوشن سے ملنے والے پیسے اس کے لیے بڑا سہارا تھے، جنہیں اکثر اپنی ضروریات کی تکمیل کی بجائے مرتضیٰ پر خرچ کر دیتی تھی۔ وہ خوش ہو، راحت میں ہو۔ مریم کے لیے یہ بات بے حد راحت بخش تھی۔ چٹیاں میں بل ڈال کر اس نے پشت پر پھینکی اور شیشے میں اپنا جائزہ لیا۔ مرتضیٰ کو میک اپ سے لپی تپی لڑکیوں سے چڑ ہوتی تھی اور مریم کو تو میک اپ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ سیدھی مانگ نکال کر سیاہ بالوں کی چوٹی بنائی تو چہرے کے اطراف بکھری لٹوں میں اس کا سادگی میں چمکتا پرکشش چہرہ ہی مرتضیٰ کے لیے بہت سب کچھ تھا۔ کمرے میں جا کر اس نے ٹرنک کھول کر کپڑے کے نیچے سے وہ سفید رومال نکالا جس پر وہ ہر نماز کے بعد باقاعدگی سے قرآنی آیات پڑھ کر پھونکتی تھی۔ آج ملنے والے روپے بھی وہ اس میں شامل کر چکی تھی۔ مٹھی میں رومال دبائے وہ کچن میں چلی آئی۔ گرم یخنی پیالے میں ڈال کر اس نے دوپٹہ شانوں پر پھیلایا اور ٹرے اٹھا کر تایا کے گھر کا دروازہ پار کر کے شام کا ملگجا پن اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ سامنے چھوٹی سی صحن میں پیڑھی پر تائی رخشندہ بیٹھی تھی اور منزہ اپنی کتاب کھولے جلتے بلب کے نیچے بیٹھی ہل ہل کے سبق یاد کرنے میں مصروف تھی۔ رخشندہ نے بڑے غور سے اندر آتی مریم اور اس کے ہاتھ میں تھمی ٹرے کو دیکھا۔ کیا لائی ہے بیٹی؟ لہجے میں خود بخود مٹھاس گھل گئی۔ تائی امی مرتضیٰ کے لیے یخنی بنائی تھی تو سوچا گرم گرم دے آؤں۔ ہاں ہاں ضرور، اللہ تجھے سخی رکھے، ہر ایک کا کتنا خیال رہتا ہے تجھے، جا اوپر چلی جا، مرتضیٰ چھت پر ہے، وہ اوپری دل سے دعائیں دیتے ہوئے بولی۔ صحن سے سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر آ گئی۔ ہوا کا ایک تیز تازہ جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ یکایک موسم میں خوشگواریت دھر آئی تھی یا مرتضیٰ کو دیکھنے پر یہ احساس اس کے دل میں سرایت کیا تھا۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی۔ وہ چارپائی کے پاس کھڑا ایک بازو پہنے دوسرا بازو آستین میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ڈال نہیں پا رہا تھا۔ وہ ٹرے ایک طرف رکھ کر تیزی سے آگے بڑھی اور شرٹ کی آستین پکڑ کر اس کے بازو میں پہنا دی۔ بائیں ہاتھ سے بٹن بند کرتے ہوئے مرتضیٰ مسکرایا۔ سامنے والی گھر کی چھت پر جلتے بلب کی زرد سی روشنی میں اس کے دھلے دھلائے چہرے پر نظر جما کے وہ بولا، تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے؟ اس میں میرا نہیں، ٹیکنالوجی کا کمال ہے۔ وہ چہکی۔ اچھا وہ کیسے؟ ہونٹ بھنچے۔ وہ دلچسپی سے اس کی بونگی سننے کے لیے متوجہ ہوا۔ بہت آسان سی بات ہے یہ تو، ادھر تمہیں میری ضرورت ہو تو تمہارا دل مریم پکارتا ہے۔ اس ویو لینتھ کی لہریں یہاں سے وہاں تک مرتعش رہتی ہیں، میرے دل میں لگے سینسر مجھے الرٹ کر دیتے ہیں اور میں اس پکار پر لبیک کہتی ہوئی دوڑی دوڑی آ پہنچتی ہوں۔ اس کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ مریم نے اسے نظر بھر کے دیکھا
اور بساختہ اس ہنسی کے ہمیشگی ہونے کی دعا کی۔ وہ اب چارپائی پر بیٹھ گیا۔ مریم نے مٹھی کھول کر اس کے سامنے کی۔ یہ کیا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ خود دیکھ لو۔ مرتضیٰ نے رومال کھولا اور سرخ نیلے نوٹ دیکھ کر حیران سا اس کی صورت تکنے لگا۔ تمہارے ایگزامز آ رہے ہیں نا مرتضیٰ، تو یہ پیسے تمہارے کمپیوٹر کے لیے، تاکہ تم گھر پر اچھی سی تیاری کر کے شاندار نمبروں سے پڑھائی پوری کر سکو۔ مریم اتنے پیسے کہاں سے آئے ہیں تمہارے پاس؟ وہ اب تک حیران پریشان سا تھا۔ مریم بے حد محظوظ ہوئی۔ آپس کی بات ہے، کسی کو بتانا مت۔ ڈاکہ ڈالا ہے، چھری کی نوک پر راہگیروں کو لوٹا ہے، وہ سرگوشی کے انداز میں بول رہی تھی۔ سیریس ہو جاؤ مریم، اب بتاؤ مجھے سچ۔ اتنے سنجیدہ مت ہوا کرو، خواہ باروب لگنے لگتے ہو، بڑی بڑی مونچھوں اور بھاری تنو توش کے کسی پہلوان کی طرح۔ وہ چہک رہی تھی، مگر مرتضیٰ کی خشمگی نگاہوں کو دیکھتے اسے سنجیدہ ہونا پڑا۔ ظاہر ہے جمع کیے ہیں، تم بھی کیسے بے سروپا سوال کرتے ہو؟ اس نے سر جھٹکا۔ اتنے سارے روپے ایک دم کیسے جمع ہو گئے؟ وہ ابھی تک مشکوک نظروں سے اسے تک رہا تھا۔ ایک دم کہاں، یہ تو میں نے اسی دن جمع کرنے شروع کر دیے تھے جس دن تم نے کمپیوٹر نہ ہونے کے باعث پڑھائی متاثر ہونے کا بتایا تھا۔ تب سے اب تک تو مونگلیوں کے پورے پر حساب لگانے لگی۔ پورے 5.5 ماہ ہونے والے، ہر مہینے ٹیوشنز کے پیسے اکٹھے کر کے اتنی رقم ہو گئی۔ بشاشت اس کے چہرے کے ایک نقش سے پھوٹ رہی تھی۔ مرتضیٰ اس کی اتنی چاہت پر گمسم سا اسے دیکھے گیا۔ اتنی محبت نے اسے گم کر ڈالا تھا، اتنا تو اس کے سگے ماں باپ نے بھی کبھی اس کے لیے نہ سوچا تھا۔ وہ ایک نظر ہتھیلی پہ دھرے پیسے دیکھ رہا تھا تو کبھی مریم کو مریم، وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ مریم نے مرتضیٰ کی سرسری سی کہی بات نہ صرف یاد رکھی تھی بلکہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوششیں بھی کرتی رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بولے تو کیا بولے۔ محبت کی مسحور سی دبیز چپ کچھ دیر دونوں پر چھائی رہی۔ یہ پیسے میں نہیں لے سکتا مریم۔ ہتھیلی پر دھرے نوٹ اسے جہاں یہ احساس دلا رہے تھے کہ وہ مریم کے لیے بہت خاص ہے، وہیں اسے شرمندگی میں بھی دھسا رہے تھے۔ وہ مرد ہو کے ایک لڑکی سے اتنا بڑا احسان کیسے لے سکتا تھا؟ کیا مطلب ہے نہیں لے سکتے؟ اسے غصہ آیا۔ بس نہیں لے سکتا؟ نظریں نیچی کیے وہ بولا۔ دانستہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ مرتضیٰ، یہ پیسے تمہاری پڑھائی میں مدد کے لیے، کسی عیاشی کے لیے نہیں دے رہی جو تم اس طرح گھروں جیسا برتاؤ کر رہے ہو۔ وہ خفا سے بولی۔ ہاں، پڑھائی کے لیے ہی صحیح، یہ جمع کرنے چاہیے۔ مرتضیٰ کے لہجے کی اجنبیت مریم کو سیکھ پا کر گئی۔ تم تو ایسے کر رہے ہو جیسے پہلی دفعہ میں کچھ دینے لگی ہوں۔ تم بھول گئے بچپن سے اب تک میری ہر چیز لے کر بلکہ چھین کر ہڑپ کرتے آئے ہو، تو اب کیا ہوا ہے؟ وہ بات اور تھی مریم، لیکن یوں پیسے میں کیسے؟ مرتضیٰ، یہ میں تمہارے لیے نہیں کر رہی، یہ ہمارے لیے، ہمارے اچھے کل کے لیے، اس گھر کی خوشحالی کے لیے، شاندار نمبروں سے تمہاری ڈگری کے لیے۔ تمہاری کامیابی سے میری خوشی مشروط ہے مرتضیٰ، تمہارا مستقل انکار مجھے دکھ دے رہا ہے۔ اس کے نین کٹوروں سے پانی پھوٹ پڑا۔ وہ رخ موڑ گئی۔ اس طرح ناراض مت ہو مریم۔ بہت دیر بعد وہ بولا، تو پھر یہ رکھ لو۔ مریم نے اس کی ہتھیلی بند کر دی۔ ٹھنڈی سانس بھرتے بس بات میں سر ہلا کر اس نے رومال لپیٹ کر جیب میں رکھ لیا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ ہنس دی تو مرتضیٰ یکٹک اسے دیکھے گیا۔ گہری ہوتی رات کی نیلگو روشنی میں اس کے چہرے پر چھائی خوشی امیدی کے جگنوں وہ بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں مریم، میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا، دنیا جہان کی خوشیاں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ میں ان سب سے ایک بہترین مستقبل کا وعدہ کرتا ہوں جنہوں نے میری پڑھائی کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ انشاءاللہ اچھے دن بھی آئیں گے اور پھر ہم سب مل کر رہیں گے ایک ساتھ خوش باش۔ مرتضیٰ کے جذب سے کہنے پر مریم نے صدقے دل سے آمین کہا اور یخنی کا پیالہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو مرتضیٰ، سکندر اس کے قریب آ کر بولا اور گھوم کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مرتضیٰ کتابوں میں سردی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھا۔ کیسے اور ہاتھ کا زخم کیسا ہے؟ زخم تو بھر گیا، ویسے بھی اتنی بڑی چوٹ تو نہیں تھی کہ تم یوں فکر مند ہوتے پھرو۔ اس کے یوں بولنے پر سکندر ہنس پڑا۔ فکر تو کرنی پڑتی ہے میرے بھائی، آخر کو میرے بھائی سے تم مصیبت میں پڑے تھے۔ چلتا ہے یار، میری جگہ کوئی اور ہوتا تو بھی مدافعت کے لیے تمہارے ساتھ ہوتا۔ دونوں میں اچھی دوستی تو نہ تھی مگر مرتضیٰ کلاس کا لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا، اسی وجہ سے کلاس کے دوسرے اسٹوڈنٹس کی طرح سکندر بھی اس سے اچھی سلام دعا رکھتا تھا، جو اس دن کے حادثے کے بعد اچھی دوستی میں بدل گئی تھی۔ وہ مرتضیٰ کا احوال پوچھنے 2 بار اس کے گھر بھی گیا تھا۔ خستہ حال اکھڑے پلستر والی بیٹھک میں بسیدہ گھٹن والی لگی گھن والی کرسی پر بیٹھ کے اس نے بڑی حیرانی سے اپنی زب و حالی پر شرمندہ سے اس ہونہار طالب علم کو دیکھا تھا جس کی قابلیت کے چرچے پروفیسرز کے مابین اور ڈپارٹمنٹ کے باہر تک تھے۔ مرتضیٰ، تمہارے پاس وقت ہو تو میرے پاس ایک آفر ہے، کچھ لمحوں بعد سکندر بولا تو کچھ کہنے کی بجائے مرتضیٰ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ایک میٹنگ کے لیے پاپا مجھے اسلام آباد بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ کوٹیشن اور
پریزنٹیشن امپریسو ہوگی تو ہی پروجیکٹ ہمیں مل سکے گا۔ اٹلی کی کسی معروف کمپنی کا پروجیکٹ اور شہر کی بڑی کمپنیز یہ گرینڈ پروجیکٹ حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہیں۔ تھوڑی تفصیل بتا کر اس نے مرتضیٰ کو دیکھا جو بڑے دھیان سے اس کی بات سن رہا تھا۔ پاپا ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ چین جا رہے ہیں، اس لیے اس میٹنگ کے لیے مجھے جانا ہوگا۔ ویسے تو میں نے کافی میٹنگز میں پریزنٹیشن دی ہے، مگر اتنے بڑے پیمانے پر پہلی بار جاؤں گا۔ پاکستان کی مختلف کمپنیز وہاں اکٹھی ہوں گی، اس لیے یہ ٹاسک آسان نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو، یا یوں کہہ لو کہ تم اتنے قابل ہو کہ مجھے تمہاری ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا، مگر ایگزامز میں تو ابھی مہینہ پڑا ہے، یہ میٹنگ نیکسٹ ویک ہے، تم سوچ لو آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے۔ پھر بھی میں تو چاہوں گا تم ساتھ چلو، مجھے بھی تسلی رہے گی کہ ایک ذہین و فطن آدمی میرے ساتھ ہے۔ اس کی بات پر مرتضیٰ ہنس پڑا۔ چلو چلتے ہیں، فی الحال تو یہ اسائنمنٹ مکمل کرو، کل سبمٹ بھی کروانی ہے۔ اسبات میں سر ہلا کر سکندر کتاب ایشو کروانے چل دیا اور مرتضیٰ ایک بار پھر نوٹ بک پر جھک گیا۔ ہررا، مریم آپی جیت گئی۔ صبا اور سالیہ زور زور سے تالیاں پیٹنے لگی۔ ننھا سا گڈو بھی خوشی سے کلکاریاں مار رہا تھا اور اس وقت بچوں کے ساتھ اپنے سین کے بیچ چاک سے لکیریں کھینچے اسٹاپو کھیلنے میں مگن تھی۔ ایک پاؤں پر اچھلتی کودتی وہ سبین کے ساتھ مقابلے پر تھی۔ یہ گیم وہ جیت گئی تھی۔ سبین کو اس سب کا شوق نہ تھا، مگر مریم کے کہنے پر زبردستی کھیلنے لگ گئی تھی۔ مریم تو بچوں کے ساتھ بچی بنی رہتی تھی۔ گڈو آپا زینب کا بیٹا تھا، 4 سالہ صبا اور 6 سالہ سالیہ بڑی آپا نسرین کی بیٹیاں تھیں۔ اس اتوار کو دونوں اپنے میکے آئے تھے اور حسب معمول بچے صبح ہوتے ہی چیختے چلاتے شور مچاتے اپنی مریم آپی کے پلنگ پر چڑھ کر اسے جگا چکے تھے، مگر بجائے کوفت زدہ ہونے کے اس نے مندی مندی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور بشاشت سے مسکرا دی تھی۔ واہ جی واہ، آج تو ہمارے گھر میں رونق اتری ہے۔ بستر سے اٹھتے ہوئے وہ چہکی تھی۔ جب تک منہ ہاتھ دھو کر وہ باہر آئے، بچوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا اور تب سے وہ سب مل کر صحن میں دھما چوکڑی مچا رہے تھے۔ برآمدے میں بیٹھے عبدالرحیم مریم اور بچوں کو دیکھتے ہوئے مسکرائے جا رہے تھے۔ خوب کھیل چکنے کے بعد وہ انہیں لطیفے سنا کر ہنساتی رہی، خصوصاً ننھے گڈو کی کھلکھلاہٹ تو اس کے دل میں گدگدی سی کر دیتی تھی۔ مریم آپی، ہمیں مہندی لگائیے نا۔ سالیہ جب بھی نانی کے ہاں آتی اپنے ساتھ کون ضرور لے کر آتی اور مریم سے بطور خاص اپنے ہاتھوں پر بیل بوٹے بنواتی اور پھر انہیں سکھانے کے لیے ننھی ہتھیلیاں بلند کیے پھرتی رہتی۔ اس کی دیکھا دیکھی صبا بھی شروع ہو گئی تو وہ ان کی انگلی پکڑے تایا کے گھر آ گئی۔ سالیہ بھاگ کر کون اٹھا لائی اور مریم دونوں آپاؤں کے پاس ہی چوکڑی مار کے بیٹھ گئی۔ ننھی سالیہ کی ہتھیلی پکڑ کے کون کی نوک سے خوبصورت پھول بنانے کے ساتھ ساتھ وہ ان کی خیریت بھی پوچھتی جاتی۔ مریم آپی، کہانی سنائیے نا، جو اس دن آپ نے سنائی تھی پری اور جادوگرنی والی۔ صبا کا حافظہ بڑا تیز تھا۔ سالیہ اپنے ڈیزائن بنوانے کے بعد اب دور بیٹھی اس پر پھونکے مار رہی تھی۔ کہانیاں تو رات میں سنتے ہیں نا جانو، تو آپ رات کو آنا، پھر میں آپ کو کہانیاں سناؤں گی۔ لیکن ابھی کیوں نہیں سنا سکتی؟ وہ بے صبری ہو رہی تھی، کیونکہ دن میں کہانیاں سنانے سے ماموں گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں، اس لیے اپنے بچپن میں سنی اٹھ پٹانگ سی بات اس نے ان کے سامنے دہرا دی۔ ارے واہ، ماموں تو گھر پر ہی ہیں، پھر راستہ کیسے بھولیں گے؟ دور بیٹھی سالیہ نے اپنے تہی حاضر دماغی کا جواب دیا۔ جب وہ آپ کے گھر آئیں گے نا، پھر راستہ بھٹک جائیں گے، اس لیے کہانی رات میں ہی چلے گی، اوکے؟ مرتضیٰ کے گھر پر ہونے کا سن کے وہ بے چین سی ہوئی تھی۔ اسے اتنی دیر ہو گئی تھی آئے ہوئے، لیکن مرتضیٰ نے نہ تو اسے آواز دی تھی نہ اس کی آواز سن کے خود باہر آیا تھا۔ وہ تو یہی خیال کیے بیٹھی تھی کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ جلدی صبا کو بھی مہندی لگا کر اس نے اسے پنکھے کے نیچے بیٹھنے کو کہا اور خود کچن میں چلی آئی۔ تائی رخشندہ چائے کپوں میں انڈیل رہی تھی۔ مریم، یہ نسرین اور زینب کو تھما دے اور تیسرا کپ مرتضیٰ کو دیا، اس کے سر میں درد ہو رہا ہے، صبح سے اس موئے کمپیوٹر میں دماغ کھپا رہا ہے۔ پلیٹ میں کپ رکھ کے وہ باہر آ گئی اور برآمدے میں بیٹھی نسرین اور زینب کو چائے پکڑا دی۔ تیسرا کپ لیے وہ اندر کمرے کی جانب بڑھی۔ تائی کے ہاں مہمان نوازی کا خاص رجحان نہ تھا، اور وہ تو مہمان تھی بھی نہیں، گھر کی ہی تھی، مگر گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے بھی کبھی جھوٹے منہ سے اسے اس پر ایسی کوئی مہربانی نہ کی گئی تھی، اور مریم نے بھی یہ فرق کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دل میں قدرتیں پالنے والوں میں سے نہ تھی۔ مرتضیٰ سامنے کی دیوار کے ساتھ کونے میں رکھے کمپیوٹر کے آگے بیٹھا تھا۔ مریم کے پیسے دینے کے تیسرے ہی روز وہ کمپیوٹر لے آیا تھا۔ گھر میں سبھی حیران تھے، مگر مریم نے اسے پیسے دینے کا بتانے سے منع کیا تھا، اس لیے مرتضیٰ نے یہی بتایا کہ اس نے جمع کیے تھے پیسے اور کچھ ادھار لے کے کمپیوٹر لایا جو وہ خود کما کے چکا دے گا۔ اس نے بڑھ کر چائے زور سے ٹیبل پر رکھی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ مریم کے چہرے پر ہلکی سی خفگی تھی۔ یہ تمتماہٹ یقیناً اس کی اتنی دیر کی موجودگی کو نظر انداز کیے جانے کے باعث تھی۔ مرتضیٰ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کا فون بجنے لگا۔ دائیں ہاتھ سے فون اٹھا کر سننے لگا۔ اسے پھر سے مصروف دیکھ کے مریم جانے کے لیے مڑی، مگر مرتضیٰ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ناراض سی منہ پھلائے پاس پڑی کرسی پر ٹک گئی۔ چند منٹ بعد فون بند ہو گیا تو وہ اس کی جانب مڑا۔ یہ اتنا منہ کیوں پھلایا ہوا ہے تم نے؟ کوئی نہیں منہ پھلایا ہوا، میں ٹھیک ہوں، اور آپ کو اتنی پرواہ کیوں ہو رہی ہے؟ رہیے آپ مصروف۔
وہ ناراضی میں تم سے آپ پر آ جاتی تھی۔ خفگی کے بے ساختہ اظہار پر مرتضیٰ کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اوہو، اتنی سی بات پر خفگی؟ پوری باتوں میں مریم، یہ اتنی سی بات ہے کہ پچھلے آدھے گھنٹے سے میں آئی بیٹھی ہوں اور تم یوں کمرے میں چھپے بیٹھے ہو جیسے گھر میں ہو ہی نہیں۔ کام کر رہا تھا مریم، ویسے بھی مجھے پتا تھا تم خود ہی آ جاؤ گی تھوڑی دیر تک۔ اچھا موڈ سیٹ کرو، یہ دیکھو میں صبح سے اس کام میں سر کھپا رہا ہوں۔ مریم نے قدرے رخ موڑ کر کمپیوٹر اسکرین کی طرف دیکھا۔ کسی انٹرنیشنل کمپنی کا ویب پیج کھلا تھا۔ کیوں، ایسا کیا کر رہے ہو؟ ناراضی بھول بھال کر وہ دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میں اس کمپنی کا بیک گراؤنڈ اور پروگریس رپورٹ پر سرچ کر رہا تھا۔ وہ میرا دوست ہے نا سکندر، اس نے ایک کانٹریکٹ کے لیے پریزنٹیشن کی تیاری میرے سپرد کی ہے۔ مرتضیٰ اسے کمپنی کے شاندار ریکارڈ سے آگاہ کرنے لگا اور مریم چہرہ ہتھیلی پر رکھ کے اس کی بات بغور سننے لگی۔ میٹنگ اسلام آباد میں ہے، 2-3 دن میں واپسی ہو جائے گی۔ وہاں بڑے بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع ملے گا، بزنس ڈیلنگز کیسے ہوتی ہیں، کاروباری داؤ پیچ سیکھنے اور بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ مرتضیٰ پرجوش سا کہہ رہا تھا۔ تم دعا کرو کہ جو اتنی محنت کی ہے وہ وصول ہو جائے، کانٹریکٹ سکندر کو مل جائے۔ سکندر کے لیے اتنی محنت کیوں کر رہے ہو تم؟ وہ الجھ رہی تھی۔ مریم تم نہیں سمجھو گی ان معاملات کو۔ میں یہ کیوں کر رہا ہوں یہ سوچنا چھوڑو اور بس اس لیے دعا کرو کہ میں محنت کر رہا ہوں۔ مریم کا ہاتھ تھامے وہ اسے دعا کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن وہ خود بھی جانتا تھا کہ مریم کی دعاؤں کا محرم اسی کے نام سے شروع ہو کر اسی کے وجود پر ختم ہوتا تھا۔ اسلام آباد کی صاف ستھری کشادہ سڑکوں پر دوڑتی سیاہ وٹنز وسیع رقبے پر پھیلی ایک عظیم الشان بلند و بالا عمارت کے سامنے آ رکی تھی۔ مرتضیٰ اپنی جانب کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ اپنی گاڑیاں پار کرتے سوٹڈ بوٹڈ بریف کیس، لیپ ٹاپ، بیگز اٹھائے ہوئے لوگ بلڈنگ میں داخل ہو رہے تھے۔ عمارت کے وسیع رقبے اور اونچائی کو دیکھتا ہوا مرتضیٰ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈرائیونگ سیٹ سے نکلتے سکندر نے ڈیش بورڈ پر ہاتھ مارا، پھر بیک سیٹ پر متلاشی نگاہیں دوڑائی۔ اوہ نو! اس کی تشویش بھری آواز سن کر بلڈنگ میں داخل ہوتے لوگوں کو دیکھتا مرتضیٰ اس کی جانب پلٹا۔ یار بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، وہ پریزنٹیشن والی فائل شاید کمرے میں ہی رہ گئی ہے۔ اس کے لہجے سے پریشانی حفدیدہ تھی۔ پریشان ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ آج کی اس میٹنگ میں پریزنٹیشن اس فائل کے ڈیٹا کے بل پر ہی دی جانی تھی جو مرتضیٰ نے کئی دن کی لگاتار محنت کے بعد تیار کر کے اس کے حوالے کی تھی، اور جس پر ایک نظر ڈالتے سکندر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسی ریسرچ پر مبنی بہترین پریزنٹیشن ڈیٹا کسی نے یکجا نہیں کیا ہوگا۔ مگر غلطی سے وہ فائل وہیں چھوڑ آیا تھا اور اب شدید الجھن میں گھرا خود کو کوس رہا تھا۔ میٹنگ ہال سے ہوٹل کا فاصلہ کم سے کم بھی 20 منٹ کا تھا اور آنے جانے میں لگنے والا وقت بہت زیادہ، جبکہ میٹنگ اگلے 10 منٹ میں شروع ہونے والی تھی۔ سکندر پر شدید جھنجھلاہٹ طاری ہو گئی۔ مرتضیٰ بھی فکر مند تھا۔ مرتضیٰ یوں کرو تم اندر جاؤ، یہ کارڈ رکھ لو۔ اس نے ARP گروپ آف کمپنیز کا کارڈ اسے تھمایا۔ میں ہوٹل جا کر فائل لے کر جلد آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر ہم دونوں غیر حاضر ہوں گے تو مسئلہ ہوگا۔ تم ہماری کمپنی کے ممبر کی حیثیت سے کانفرنس روم میں جاؤ، میں بس ابھی آیا۔ تیزی سے اسے سمجھاتا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھا۔ مرتضیٰ کو ڈرائیونگ نہ آنے کے باعث اسے یہ سب خود کرنا تھا اور بہت تیزی سے کرنا تھا۔ مگر میں اکیلا کیسے؟ اس کی گھبراہٹ میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے جا کر بیٹھنے کے خیال سے اس کی پیشانی ارکلود ہو گئی تھی۔ کم آن مرتضیٰ، جب تک ہماری پریزنٹیشن کی باری آئے گی میں آ چکا ہوں گا۔ تمہیں وہاں جا کر صرف ہماری کمپنی کی جانب سے شرکت کی یقین دہانی کروانی ہے۔ تیز تیز بولتا وہ اسپیڈ میں گاڑی نکال لے گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی اتنے لوگوں کے سامنے پریزنٹیشن نہ دی تھی۔ وہ اپنی کلاس کا کانفیڈنٹ اسٹوڈنٹ تھا، اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہونہار طالب علم تھا۔ مسئلہ اس کا نہیں تھا، مسئلہ تو بس اس کلاس کے فرق کا تھا۔ وہ اپر کلاس سے جس حد تک معروف تھا اس سے کہیں زیادہ نروس بھی تھا۔ وسیع و عریض ہال نما لابی کی خنک فضا میں بھی اس کے چہرے پر آئے پسینے کے ننھے قطرے صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ اس نے جیب سے سفید رومال نکال کر چہرہ صاف کیا۔ یہ مریم کا دیا رومال تھا۔ اسے مریم کے خیال سے ہی تقویت مل گئی۔ وہ ریسیپشن کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی نے اس کی رہنمائی کی۔ مرتضیٰ نے ہال پر تفصیلی نگاہ ڈال کر ایک بار پھر رومال سے چہرہ صاف کیا، خود کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ مریم کی ہمت بند ہاتھی خوشبو اس کے ساتھ ہے۔ وہ چلتا ہوا دائیں جانب خالی نشستوں میں سے ایک پر آ کے بیٹھ گیا۔ ہال میں موجود تقریباً تمام نشستیں بھر چکی تھیں، صرف چند ایک خالی تھی۔ اپنی 26 سالہ زندگی میں پہلی بار وہ ایسی کسی میٹنگ میں شرکت کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بہترین شرٹ پر چیک والی ٹائی لگائی تھی جو وہ 2 دن قبل 250 کی خرید کر لایا تھا، مگر ارد گرد بیٹھے لوگوں کی ڈائمنڈز کی جڑی ٹائی پنز اور گھڑیوں کے چمکتے ڈائل اس کی خود اعتمادی کو بار بار ڈگمگا رہے تھے۔ وہ کبھی اتنا نروس نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت ہو رہا تھا۔ گھڑی نے 10 بجنے کا اعلان کر دیا تھا۔ تمام لوگوں سے باتیں
نے باتیں تر کر کے فوراً نشستوں پر اپنا رخ سامنے کی طرف کر لیا تھا جہاں متعلقہ انٹرنیشنل کمپنی کا ڈیلیگیشن آ چکا تھا۔ مرتضیٰ نے کھڑی دیکھتے ہوئے بساختہ سکندر کے آ جانے کی دعا کی۔ تعارف کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ معروف کمپنیز کے چیئر پرسنز اور ڈائریکٹرز کے پورا اعتماد تعارف کے بعد اس کی باری بھی آئی تو قدر اٹکتے ہوئے AR گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے اس نے اپنا تعارف بھی کروا دیا۔ اس چھوٹے سے لمحاتی مرحلے نے اس کے ہاتھوں میں لرزش طاری کر دی تھی۔ بھلا اتنا گھبرانے والی کیا بات تھی؟ اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے کرسی کی بیگ سے پشت نکالی۔ فل ایئر کنڈیشنر فضا میں مدھم مدھم سی بھنبھناہٹ بھی تھم گئی۔ جب پہلی پریزنٹیشن کا آغاز ہوا، مرتضیٰ نے بڑے دھیان سے اس کے کنٹینٹس کا تجربہ کیا۔ ان کا انداز بیاں اتنا متاثر کن تھا کہ مرتضیٰ ساری گھبراہٹ بھول کر پریزنٹیشن دینے والے کے پراعتماد انداز اور قائل کر لینے والے لہجے پر غور کرنے لگا۔ کاروباری طرز کی اس پریزنٹیشن کا تجربہ کافی سکھا دینے والا تھا۔ مرتضیٰ کے لاشعور میں کھلبلاتی بزنس مین بننے کی نادیدہ خواہش اسے ایک ایک بات میں دلچسپی لینے پر اکسا رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں سرک رہی تھی مگر سکندر اب تک نہ آیا تھا۔ ایک کے بعد دوسری پھر تیسری پریزنٹیشن بھی ختم ہو گئی۔ چوتھی باری AR گروپ آف کمپنیز کی تھی۔ کوآرڈینیٹر نے ان کا نام پکارا۔ تمام لوگ منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھنے لگے تو وہ پھر سے گھبرا گیا۔ مرتضیٰ عبدالکریم کو فوری فیصلہ کرنا تھا۔ اب تک وہ صرف اس لیے مطمئن بیٹھا تھا کہ ابھی اتنی کمپنیز باقی ہیں تو ان کی باری آنے تک سکندر آ ہی جائے گا، مگر اتنی جلدی ان کا نمبر آ جائے گا یہ اس کی توقع کے خلاف تھا۔ کیا یہ قسمت کی طرف سے کوئی اشارہ تھا؟ کیا یہی وہ دستک ہے جس کی آواز کے لیے چوکھٹ سے کان لگائے؟ اس جیسے لوگ عمر بتا دیتے ہیں۔ وقت کم تھا، کچھ کرنے کا وقت تھا، صحیح فیصلے کا وقت تھا، اور فیصلہ ہو گیا۔ اس نے سامنے دھرا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور 2-3 گھونٹ بھر کر خود میں ہمت مجتمع کر کے پورا وزن قدموں پہ ڈال کے اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہاں موجود ہر فرد اپنی پریزنٹیشن کے پیپرز یا لیپ ٹاپ ساتھ لے کر اٹھا تھا۔ صرف وہی تھا جو خالی ہاتھ اپنی سیٹ سے اٹھایا تھا کیونکہ اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد پریزنٹیشن کا آغاز اس طرح کیا جس طرح اس نے باقیوں کو کہتے سنا تھا۔ اس کے پاس کوئی پیپر نہیں تھا مگر اس کے ذہن میں وہ تمام اعداد و شمار اور ریسرچ گھومنے لگی جسے اس نے بہت ڈھونڈنے کے بعد یکجا کیا تھا اور جو بار بار پڑھنے پر اس کے ذہن پر نقش ہو چکی تھی۔ اس نے مختصراً AR گروپ آف کمپنیز کا تعارف کروایا جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں تھی مگر سب کی طرح رسماً اسے بھی یہ کرنا تھا۔ پھر وہ مارکر اٹھا کر پوائنٹ بورڈ پر کچھ گرافس بنانے لگا۔ وہ ان پوائنٹس کو بیان کر رہا تھا جو AR گروپ آف کمپنیز اور اس اٹالین کمپنی میں یکساں تھے۔ اس کی اور باقی لوگوں کی پریزنٹیشن میں ایک واضح فرق تھا۔ باقی تمام لوگ اپنی کمپنی کی ترقی اور پس منظر کو بیان کرنے میں لگے تھے جبکہ مرتضیٰ نے اس اٹالین کمپنی کے باریک مگر چند اہم نکات سامنے رکھنے کے بعد اسی کی مناسبت سے اپنا مدعا سامنے رکھا۔ اس نے اپنی ریسرچ کے حوالے سے ہی ڈیلیگیشن کے ممبران کا دل مول لیا تھا۔ نوجوان کی اس حکمت عملی پر بہت سے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ پروجیکٹر استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے پاس پروجیکٹر پر چلانے کے لیے کسی قسم کا ڈیٹا نہیں تھا۔ وہ CD بھی اسی فائل میں رہ گئی تھی جو سکندر نے تیار کی تھی مگر بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے شانے اچکاتے ہوئے میٹنگ چلاتا کی ظاہر کرنے کے وہ اتنا مواد لیے ڈائس پر آ گیا تھا جو کسی کمپیوٹر کی مانند اس کے دماغ میں محفوظ تھا۔ وہاں موجود ہر فرد دلچسپی سے اس نوجوان کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ تیزی سے وائٹ بورڈ پر کچھ ڈرا کرتے زبان وضاحت دیتی اور پھر مٹا کر وہ نئے سرے سے کوئی نئی لاجک دینے لگتا۔ وہاں بیٹھے ہر شخص نے اعتراف کیا تھا کہ جس گرینڈ پروجیکٹ کے اصول کے لیے وہ سب وہاں اکٹھے ہوئے تھے اس انٹرنیشنل کمپنی کے متعلق اس لڑکے سے اچھی ریسرچ کسی نے نہیں کی تھی۔ اٹالین ڈیلیگیشن بھی اس کے منہ سے وہ حقائق سن کر بہت متاثر تھا جس کی باریکی میں کوئی اترتا ہے۔ مرتضیٰ نے اپنی کوٹیشن آغاز میں ہی دینے کی حماقت نہیں کی تھی۔ اس نے صرف ایک نقطے پر مختلف لاجکس اکٹھی کر دی تھی کہ یہ پروجیکٹ AR گروپ آف کمپنیز کو ہی کیوں ملنا چاہیے۔ سکندر اس پریزنٹیشن کے درمیان ہی آ چکا تھا اور مرتضیٰ کے ساتھ جا کر کھڑا ہونے کے بجائے وہ حیرت سے منہ کھولے اسے بنا اٹکے بنا رکے بولتا دیکھ رہا تھا۔ مرتضیٰ کو اپنے ساتھ لا کر یقیناً اس نے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا ورنہ آج اپنی کوتاہی کے باعث وہ نہ صرف ایک بڑے کانٹریکٹ کو پانے کا چانس کھو چکا ہوتا بلکہ اپنی کمپنی کے ریپوٹیشن پر بھی سوال کھڑا کر دیتا۔ مرتضیٰ نے زیادہ وقت نہیں لیا تھا۔ اختتامیہ جملے بول کر اس نے کوٹیشن سامنے رکھی جو سکندر اسے راستے میں بتا رہا تھا۔ وائٹ بورڈ سے ڈیٹا مٹا کر خود اعتمادی سے سب کی جانب ایک مسکراہٹ اچھالتا وہ یہ سوچتے ہوئے اپنے نشست کی جانب بڑھ گیا کہ مریم صحیح کہتی ہے، زندگی ہر انسان کو خود کو جیت لینے کا ایک موقع ضرور دیتی ہے، تب انسان کو حواس باختہ ہونے کے بجائے خود اعتمادی سے آگے بڑھ کر اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ سکندر کے پرجوش انداز میں اس سے ہاتھ ملانے نے مرتضیٰ کو بتا دیا تھا کہ زندگی اسے وہ سنہری موقع دے چکی ہے اور کیوں نہ دیتی کہ گزشتہ رات سے اٹھے ہاتھ اور ہلتے لب مستقل اس کی دعا کامیابی کے لیے دعا گو تھے۔ بعض اوقات کسی کے ایک حرف دعا سے قسمتیں بھی جگمگا اٹھتی ہیں، لیکن اگر انسان اسے رب کی رحمت سمجھے نہ کہ اپنی عقل کل کا کمال، دستک ہو رہی تھی مسلسل ہلکی ہلکی مگر تسلسل سے، اور اس سے پہلے کہ تقدیر پلٹ جائے بشر کو دروازہ کھول ہی دینا چاہیے۔ وہ بھی آگے بڑھ آیا تھا۔ دروازے کے باہر سکندر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے مرتضیٰ سے حالف اٹھا، مصطفیٰ ہم نے وہ کانٹریکٹ حاصل کر لیا ہے۔ کھلکھلاتے ہوئے سکندر نے اسے بہت بڑی خوشخبری سنائی۔ مرتضیٰ بھی حیران سا خوشی سے منور چہرہ لیا اسے دیکھنے لگا۔
بہت بہت مبارک ہو سکندر۔ نہ، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، جو کیا صرف تم نے کیا، تمہاری وجہ سے یہ کانٹریکٹ ہمیں ملا ہے، میرے ساتھ چلو تم، پاپا بہت خوش ہیں، وہ تم سے ابھی ملنا چاہتے ہیں۔ ابھی؟ مرتضیٰ نے ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی۔ ہاف وائٹ ٹی شرٹ کے سامنے بنا ڈیزائن بہت بار دھلائی کی وجہ سے اتنا مانت پڑ چکا تھا کہ بھدا لگنے لگا تھا۔ ہاں ابھی، تم فٹافٹ چینج کرو، میں باہر کھڑا انتظار کرتا ہوں۔ مرتضیٰ کو تذبذب میں دیکھ کر سکندر نے آسانی پیدا کی۔ تم آؤ نا، اندر بیٹھو۔ نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم بس جلدی آ جاؤ یار۔ اس کے بے صبری سے یوں کہنے پہ مرتضیٰ مسکراتے ہوئے مڑ گیا۔ AR گروپ آف کمپنیز کی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر بائیں جانب بنے سجائے دفتر کا انٹیریئر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، باقی باہر ہال میں بنے مختلف کیبن میں تمام ورکرز اپنے کام میں منہمک تھے۔ ڈائریکٹر عبدالرحمن ہمدانی اس وقت شیشے کے جہازی سائز میز کے پیچھے انٹر کام کا ریسیور اٹھائے مرتضیٰ کے لیے کولڈ ڈرنک اور کچھ سنیکس کا کہہ رہے تھے۔ اس کا استقبال اس کی سوچ سے بھی زیادہ پرجوش طریقے سے ہوا تھا۔ عبدالرحمن اس سے بہت خوش تھے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ کتنی بڑی کمپنیز کے سامنے سے کانٹریکٹ جیت کر لائے ہیں آپ؟ وہ ہنستے ہوئے مرتضیٰ سے پوچھ رہے تھے۔ وہ متانت سے مسکرا دیا۔ سر، ایسی میٹنگ میں شرکت کا پہلا موقع تھا، اس لیے میں خاصا نروس تھا، لیکن شکر اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی کہ میں ایسی بڑی کمپنیز کے ڈائریکٹرز کے سامنے بول سکوں۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ پاپا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مرتضیٰ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں اپنی قابلیت کے جوہر دکھانے کے لیے محض ایک موقع ہی کافی ہوتا ہے۔ سکندر نے بھی بے ساختہ اس کی تعریف کی۔ مرتضیٰ کو اتنی اہمیت جیسے ہوا میں اڑانے لگی۔ شہر کی ایک نامی گرامی کمپنی کا ڈائریکٹر خود اس کی صلاحیتوں کا معترف تھا۔ MBA مکمل کرنے کے بعد کیا کرنے کے ارادے ہیں آپ کے بیٹا؟ ارادے تو بہت بلند ہے سر، جاب ہی کروں گا، مگر جاب تو بس ایک آغاز ہوگا، منزل نہیں۔ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر عبدالرحمن مسکرائے۔ اپنے سامنے بیٹھے اس قابل نوجوان کی نکوش میں انہیں اپنا آپ نظر آیا، جس میں کچھ کر گزرنے کا جنون تھا، جو صرف قسمت کی جانب سے ایک موقع، ایک اشارے کا منتظر تھا۔ خود انہوں نے یہ کمپنی جس طرح کھڑی کی تھی، یہ جدوجہد کی ایک لمبی داستان تھی۔ اٹھتے وقت مرتضیٰ نے اجازت چاہی تو عبدالرحمن ہمدانی نے خود اٹھ کر گرم جوشی سے اسے گلے لگایا تھا۔ عمارت کے داخلی دروازے سے باہر نکلتے ہوئے مستقبل میں کچھ کر دکھانے کے خیال سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں روشن دنوں کی لو دیتے ننھے بے شمار چراغ جگمگا رہے تھے۔ وقت معمول کی رفتاری سے گزرتا رہا۔ مرتضیٰ کے امتحانات اچھے سے ہو گئے اور جتنے اچھے پیپرز ہوئے تھے اسے یقین تھا کہ بہت شاندار نہیں صحیح مگر ایک بہترین رزلٹ آئے گا، اور چند مہینوں بعد نتیجہ آنے پر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پنجاب یونیورسٹی کے گولڈ میڈلسٹ اسٹوڈنٹس کی فہرست میں مرتضیٰ عبدالکریم کا نام بھی شامل ہو چکا تھا۔ پورا گھر اس کی کامیابی پر نازا تھا، اور مریم تو سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اب کامیابی اور اس کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا، لیکن قسمت کو جانے کیا منظور تھا۔ اتنے اچھے رزلٹ کے بعد بھی اسے نوکری نہ مل رہی تھی، اور اس چیز نے اسے ہر شے سے متنفر کر دیا تھا، ہر بات سے بیزار کر ڈالا تھا۔ مریم کی ہمت بندھاتی باتیں بھی اب اسے تسلیوں کے سوا کچھ نہ لگتی، کیونکہ انسان اتنا ہی بے صبر ہے، وہ سب کچھ فوراً مل جانے کی تمنا کرتا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ مریم کی بات سن کر وہ تھک گیا تھا، اور تقدیر اس کی بے صبری پر مسکرائے چلی جا رہی تھی۔ وہ سر جھاڑ منہ پہاڑ مٹی سے اٹے صحن میں بیٹھی ردی اور فالتو اشیاء میں سے کام آ جانے والی چیزیں الگ کر رہی تھی۔ کاغذوں اور پھٹی پرانی کتابوں کو ایک تھیلے میں بھر کر وہ ردی والے کو بھجوانے کا سوچ رہی تھی۔ سامنے والے کمرے کے ساتھ موجود چھوٹے سے اسٹور کی صفائی آج بڑے دن بعد کی تھی۔ ارادہ تو بہت دن سے تھا، مگر وہ سستی کر جاتی تھی۔ سبھی نے کچن کی تفصیلی صفائی پر کمر کس رکھی تھی۔ 2.5 مرلے کے اس گھر میں 2 بیٹیوں کے ہاتھ کے سلیقے اور سغراپے کی گہری چھاپ نظر آتی تھی۔ کمروں میں سامان کی بھرمار نہ تھی، اس لیے گھر صاف ستھرا اور پرسکون لگتا تھا۔ سامنے والے کمرے میں 2 پلنگ جن پر کڑھی ہوئی سفید چادریں بچھی تھیں، ان کی مرحومہ ماں کے جہیز کی ایک آئینے اور چھوٹی سی میز پر مبنی سنگھار میز اور انہی کا بوسیدہ سا ٹرنک۔ دوسری طرف کپڑوں کی ایک چھوٹی الماری بھی تھی۔ مریم اور سبین اس کمرے میں عرصے سے سوتی آئی تھی۔ اماں کے انتقال کے بعد عبدالرحیم نے انہیں ماں کی طرح پالا تھا، ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ بے شک ان کی حیثیت کم تھی، مگر اس کے مطابق انہوں نے اپنی بیٹیوں کو کوئی کمی نہ ہونے دی، اور وہ دونوں تھی بھی صابر قناعت کرنے کا وصف عبدالرحیم سے ان میں آیا تھا۔ عبدالرحیم کا بستر داخلی دروازے کے ساتھ والے باہری کمرے میں بچھا تھا۔ وہاں لکڑی کی 3 کرسیاں اور ایک چھوٹی تپائی بھی رکھی تھی۔ آنے جانے والے مہمانوں کو وہیں بٹھایا جاتا تھا۔ یوں یہ کمرہ بیٹھک کا کام بھی دیتا تھا۔ سامنے والے کمرے کے دائیں جانب اسٹور تھا، اور چھوٹے سے برآمدے کے باہر سین کے ایک جانب کچن اور باتھ روم، اور دوسری جانب دیوار کے ساتھ ایک کیاری بنی تھی۔ سالوں پہلے عبدالرحیم نے مریم کی ضد پر وہاں زمین کھود کر کھاد ڈلوا دی تھی، اور نتیجتاً اتنے سالوں کی محنت سے شہتوت اور امرود کا ایک چھتنار درخت چھوٹے سے سین پر سایہ فگن رہتا، اور گرمیوں میں سورج کی تپش شہتوت کے اس گھنے درخت میں منہ گھساتی گھر میں گھسنے کی کوشش میں ہی ہانپ جاتی۔ مریم نے کیاری میں درختوں کے ساتھ ساتھ موتیا گلاب کے پودے لگا رکھے تھے۔ جب کبھی موتیا کے پھول کھلتے، سارا گھر بھینی خوشبو سے
महकने लगता। गुलाब से ज़्यादा मोतिया के ये उजले उजले खिले हुए सफ़ेद फूलों में मरियम की कमज़ोरी थे। जब भी कलियाँ आती तो दिन भर वो इन मुँह बंद कलियों के नज़ारे से खुश होती रहती और सरे शाम खिलते हुए तोड़ के 2 फूल अपने कानों में पहन लेती। ये फूल उसे किस्मत की देन लगा करते। जब भी खिलते उनमें मरियम के लिए कोई खुशी दस्तक देकर सहन में आ खड़ी होती। सारी फालतू अशिया ठिकाने लगाकर उसने सहन धोया और खुद नहाने घुस गई। नहाकर बाहर आई तो एक बार फिर उसकी नज़र अमरूद के अतराफ में लगे मोतिया पर पड़ गई। वो मुस्कुरा दी। एक पौधे पर 4-5 फूल एक साथ खिले थे और वो हमेशा की तरह लाशौरी तौर पर खुशी की महक पाने के लिए मुंतज़िर थी। किचन के बाहर तख्त पर बैठकर वो अपने गीले बाल सुलझाने लगी। वो गीले बालों का आबशार सामने की तरफ किए धीरे धीरे उन पर कंघा फेर रही थी। अचानक दाखिली दरवाजे पर होने वाली आहट पर उसने मुड़कर देखा। मुर्तज़ा को आता देख के वो खिल उठी। उसके कदमों में तेज़ी और चेहरे पर दबे दबे जोश की सुर्खी थी। आते ही उसने उम्मे मरियम के हाथ पकड़े और उसके बिल्कुल सामने पंजों के बल ज़मीन पर बैठ गई। मुर्तज़ा के चेहरे पर छाई सुर्खी किसी बहुत बड़ी खुशी की खुमास थी। बूझो उम्मे मरियम, मैं तुम्हारे लिए क्या खबर लाया हूँ। हाँ, तुम्हारी जॉब लग गई। उसे सोचने की ज़रूरत न थी, फिर भी सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली तो मुर्तज़ा खिलखिला कर हंसा। उसकी खिलखिलाहट में खुशी की खनक थी। इससे भी बड़ी बात है, तुम बूझो, इससे बड़ी क्या बात होगी। प्राइस बॉन्ड निकल आया क्या? बस समझो लॉटरी ही निकल आई है। सिकंदर एक नई कंपनी स्टार्ट कर रहा है और उसने मुझे 40% की पार्टनरशिप ऑफ़र की है। फरते इम्तिसाद से उसकी आवाज़ कँपा रही थी। इतनी बड़ी ऑफ़र? मरियम आंखें फाड़े उसे देखते हुए खुशी और हैरत के समंदर में गर्क हो गई। हाँ, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। 40% के हिसाब से जितनी इन्वेस्टमेंट मेरे हिस्से में होगी वो मेरी मेहनत और काम के अवज़ मिलते प्रॉफिट में से थोड़ी थोड़ी करके अदा होती जाएगी। उसने और मजबूती से उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए, जिसकी आंखें खुशी के मारे नम सी हो गई थी। ज़िंदगी ने मुझे खुद को जीत लेने का मौका दे दिया उम्मे मरियम। तुम समझती हो ना इस पार्टनरशिप का क्या मतलब है। बिज़नेस करने जा रहा हूँ मैं, छोटे पैमाने पर सही, मगर अपना काम करने जा रहा हूँ। ये हम सब के दिल दर्द दूर कर देगा। ये मौका हम सबको इस कुएं से निकाल देगा। वो जोश से बोलता जा रहा था। इस बात में सर हिलाती हूँ मैं मरियम की नम आंखों से आंसू बहकर गालों को भिगोने लगे। वो अपने रब की ख्वाहिशों पर, अपनी दुआओं के इसी कदर जल्द मुस्तजाब हो जाने पर गुंग सी बैठी थी। मुर्तज़ा की पेशानी पर फैली तमानियत की ठंडी सी चाप उम्मे मरियम को रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर सरबसजूद होने पर उकसा रही थी। तुम मुझे हिम्मत ना दिलाती तो आज मैं ये सब ना करता मरियम। थैंक्स अ लॉट। वो हकीकतन उसका ममनून था कि वहीं तो उसके लिए इतने खूब अंधेरे में उम्मीद की किरण खुश उम्मीदी की शुआ बनकर रोशन थी। सिकंदर की पेशकश मुर्तज़ा के लिए किसी नेमत गैर मुर्तकबा से कम ना थी। अब्दुर्रहमान हमदानी बहुत अरसे से ये कंपनी सिकंदर के नाम से शुरू करने का सोच रहे थे और सिर्फ उसकी MBA मुकम्मल होने के इंतज़ार में थे। बाकी इंतज़ामात तो मुकम्मल थे। सिकंदर समझदार लड़का था, मगर ये बात अब्दुर्रहमान भी जानते थे कि गैर मुतवक्का सूरत हाल उसके हाथ पांव फुला देती है। इस्लामाबाद की उस मीटिंग के लिए उन्होंने सिकंदर को बहुत ब्रीफ करके भेजा था, मगर सिर्फ एक फ़ाइल होटल के कमरे में रह जाने ने उसके सारे एतमाद को पानी का बुलबुला बना दिया था। ऐसे में मुर्तज़ा के बरवक्त फैसले और दानिशमंदी से सूरत हाल संभालने ने उस साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खोने से बचा लिया था। वो मुर्तज़ा से बहुत खुश थे और नई कंपनी अपने बेटे के हवाले करने से पहले उन्होंने सिकंदर से मुकम्मल मशवरे के बाद ये फैसला किया था कि वो मुर्तज़ा को ये ऑफ़र दे। फिर सब कुछ इतनी तेज़ी से बदला था कि हर देखने सुनने वाला मुंह में उंगली दाबे रह गया था। कंपनी के इब्तदाई कामों और कागजात के इस चक्कर में वो दिनों घर से गायब रहता। रात गए घर लौटता भी तो बस सोने आता, उठकर कपड़े बदलता और एक बार फिर चौखट पार कर जाता। उस पर धुन सवार हो गई थी। इसे एक मौका ने उसे और भी सरगर्म कर दिया था। कारोबारी इसरार और रमूज़ उसने दिनों में सीख लिए थे। चंद महीनों में ही उन तमाम हरबों को इस्तेमाल करता वो सीख चुका था जिसे समझने में लोग कहीं साल लगा देते हैं। उस नई कंपनी ने आगाज़ में ही मार्केट में एक नाम बनाना शुरू कर दिया था, जो यकीनन एक ज़हीन और पुरजोश नौजवान की मेहनत का नतीजा था। ये खुश आइन बात थी। पहले कॉन्ट्रैक्ट से हासिल होने वाले प्रॉफिट में से इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा अदा करने के बाद भी रकम उतनी ही थी कि घर लाकर वो तमाम रात यही सोचता रहा कि नोटों की इस गड्डी को वो कहाँ हिफाजत से रखे। उसे घर का कोई कोना इतना महफूज न लग रहा था। अगली सुबह उठते साथ ही अपने सरहाने के खिलाफ में छुपाई 5-5 हज़ार के नोटों की सुनहरी गड्डी लिए वो मरियम के पास जा पहुँचा। मरियम की नींद में डूबी आंखें इतने सारे रुपए एक साथ देख के तकरीबन उबल पड़ी थी और मुर्तज़ा उसके रद्द-ए-अमल पर महसूस होकर जी भर के हंसा था। ऐसे में बैंक अकाउंट की ज़रूरत नागुज़ीर थी। फिर अकाउंट भी खुल गया और हर महीना उसके अदाद शुमार में इजाफा होने लगा। घर का हर फर्द खुशी से तकरीबन दीवाना हो चला था। हालात ठीक होते ही सबसे पहले उसने घर देखना शुरू किया था और सिर्फ 4 माह में एक साफ़ सुथरे इलाके में 8 कमरों वाला घर खरीद लिया था। घर डबल स्टोरी था, 4 कमरे नीचे और 4 ऊपर। खूबसूरत रंगो रोगन वाले उस घर में सफ़ेद मार्बल के फर्श थे। खुले खुले कमरों में चाक की छतें खूबसूरती में और इजाफा करती। जिस रोज़ वो रक्षंदा और अब्दुल करीम को ये घर दिखाने लाया, हैरत से उनकी आंखें फट गई थी। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा बंगला ना था, मगर 2 कमरों वाले तंग डरबे के मुकाबले में ये महल ही लग रहा था। नए घर में पुरानी कुर्सियों, दीमक ज़दा पलंगों का
कोई काम ना था, इसलिए मुनासिब सा ज़रूरी फर्नीचर भी ख़रीद लिया गया। घर खरीदने के लिए कम पड़ने वाले पैसे सिकंदर ने दिए थे। पार्टनर होने से पहले वो अच्छे दोस्त थे, इसलिए सिकंदर की तरफ से खर्च होने वाले पैसों को मुर्तज़ा की सहूलत के मुताबिक वापस करने की भी पेशकश थी। सब कुछ सेट हो गया था। अच्छा घर, अच्छा खाना, तन पर खूबसूरत मलबूस। इंसान इन्हीं मादी चीज़ों के लिए जद्दोजहद करता है। घर बदलने से जहाँ मरियम बहुत खुश थी, वहीं मुर्तज़ा के अलग हो जाने, दूर चले जाने पर वो बहुत दिल बर्दाश्ता भी थी। उसने ज़ाहिर ना किया, लेकिन मुर्तज़ा समझता था। जिन नीले कबाड़ों को वो दिन में दर्जनों बार पार करती थी, वो अब मुकफल पड़े रहते। छत पर साथ वाली मंडेर से झुककर वो सहन में देखती, वहाँ उड़ती धूल और वीरानी उसके दिल में डेरे डालने लगी। उन्हीं दिनों एक बहुत अच्छे घर से मरियम और सबीन के लिए रिश्ता है। वो लोग अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ करना चाहते थे। खाते पीते घर आने से आया रिश्ता किसी नेमत से कम ना था। अब्दुर्रहीम ने सोचने के लिए वक्त मांगा। उनकी फ़िक्र बजाती दोनों बेटियां खैरियत से अपने घरों की हो जाएं, यही तो बस एक ख्वाहिश थी उनकी। मगर मरियम के लिए कोई और रिश्ता वो सोच भी ना सकते थे। ये बात बचपन ही से ढके छुपे अंदाज में सब पर आया थी कि मरियम मुर्तज़ा के लिए घर का हर बड़ा छोटा इस बात को जानता था। चुनाचे अब्दुर्रहीम ने आने वाले रिश्ते के लिए मरियम की राय लेना भी ज़रूरी ना समझा और सिर्फ सबीन के लिए हाँ कर दी। सबीन के ससुराल वालों को बहुत जल्दी थी। लोगों ने बातें बनाई कि बड़ी को छोड़ के छोटी को ब्याह रहे हैं, मगर जानने वाले अंदर की बात भी जानते थे। चुनाचे यूँ सबीन अब्दुर्रहीम शादी करके सबीन अहमद रज़ा बन के पिया घर सुधार गई। अब्दुर्रहीम ने अपनी सारी पूंजी निकाल के सबीन को वो सब कुछ दिया जो उनकी हैसियत के मुताबिक था। मरियम के लिए वो दोबारा जमा कर लेंगे, ये सोचकर सब कुछ सबीन की शादी पर खर्च कर दिया। ताहबा ने भी शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और बखैर खूबी तमाम काम अंजाम पा गए थे। मुर्तज़ा बहुत कम वक्त के लिए आ सका था, मगर मेहंदी से लेकर बारात तक उसने तमाम फंक्शन में शिरकत की थी और सारा वक्त मरियम के सजे सवरे रूप को नज़रों के आसार में लिए रखा था। मरियम ने अब शाम को घरों में जाकर ट्यूशन्स लेना बंद कर दिया था। अब्दुर्रहीम के दुकान जाने के बाद वो घर को अकेला ना छोड़ सकती थी। वैसे भी अब सब कामों की जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी, इसलिए वो घर में ही उन बच्चों को पढ़ाने लगी जिन्हें पहले सबीन पढ़ाती थी। दिन भर के काम निपटाकर वो दोपहर में कुछ देर सो जाती, फिर उठकर बच्चों को पढ़ाती और फारिग होकर शहतूत के दरख्त के नीचे कुर्सी बिछाकर घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे मुर्तज़ा के फ़ोन का इंतज़ार करने लगती। गुज़श्ता कुछ महीनों से ये भी उसकी आदत बन गई थी। रोज़ाना के वादे के बावजूद हफ्ते में 2-3 बार वो कॉल ज़रूर कर लेता था, मगर रोज़ इंतज़ार करना मरियम ने नहीं छोड़ा था। ये फ़ोन मुर्तज़ा ने उसकी सालगिरह पर तोहफे में दिया था। इतने महंगे तोहफे पर वो बजाय खुश होने के रोने बैठ गई थी। उसका दिल इतना ही छोटा था, बावजूद खुश उम्मीदी और तवक्को के जब वो तवक्को पूरी हो जाती तो उसका चिड़िया जितना दिल उसे सहार नहीं पाता था। उस वक्त भी वो छत पर कपड़े फैलाकर नीचे आई थी, जहाँ सहन में फ़र्श पर बच्चे अपने अपने बैग्स रखे लिखने पढ़ने में मशगूल थे। हिसाब के किसी सवाल में उलझते हुए वो नए सिरे से हल करने लगी थी कि आहट पर चौंकी। दरवाजे से रुखशंदा ताई अंदर दाखिल हो रही थी, साथ में मुनज़्ज़ा भी थी। जब से घर छोड़ा था उन्होंने आना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि नया घर काफ़ी दूर था। खुद मरियम भी घर देखने सिर्फ एक ही बार वहाँ गई थी। मरियम उठकर बेख्तियार ताई के गले लग गई। इतने दिनों बाद उनकी आमद पर उसकी आंखें चमक उठी थी। कुछ देर रखचंदा जुज़्बुज़ से खड़ी रही। प्यास से अलग में कांटे पड़े। मरियम, इतनी गर्मी में अब क्या गले से चिमटी ही रहोगी? ताई ने उसे अलग करते हुए बेजारी से कहा। मरियम भीगी मुस्कुराहट के साथ मुनज़्ज़ा से मिलने लगी। ताई अम्मा बैठिए ना, मैं अभी शरबत बना कर लाई। वो किचन की तरफ भागी और जल्दी से स्कंजबिन बना कर ले आए और तख्त पर ट्रे रखी, जहाँ रखचंदा अपनी चादर को फैला के दोनों हाथों में थाम कर पंखे की तरह झल रही थी। तौबा, कितनी गर्मी हो गई है, और तेरा दिल नहीं घबराता यूँ बिना पंखे के सहन में बैठी है? वो हैरत से उन्हें देखने लगी, जिन्होंने खुद पूरी ज़िंदगी यूँ ही सहन में पड़ने वाली सख्त गर्मी में बैठे गुजार दी थी। अच्छा लें आप शरबत पिए, मैं हाथ वाला पंखा ले आऊँ अंदर से। पेडस्टील फ़ैन भी ख़राब है। वो उठी, फिर जाते जाते रुकी। उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया है शायद। सर पर हाथ मार के वो फिर पलटी। ताई अम्मा, आप अंदर चल कर बैठी ना पंखे के नीचे। नहीं, बस ठीक हूँ इधर ही। जाओ हाथ वाला पंखा ही ले आ। सर हिलाती हुई मुड़ी। अरसे बाद उनकी आमद वो खिल सी उठी थी। अपनों के साथ का सुख भी कितना प्यारा लगता है। ताई रखचंदा गैरों की तरह तकल्लुफ़ से तख्त पर बैठी थी। उसे अजीब सा लगने लगा। पंखा जलते हुए वो मुनज़्ज़ा से छोटी छोटी बातें पूछती रही, जो उसे अपनी शॉपिंग दिखा रही थी। क्या हुआ ताई अम्मी, पिए ना शरबत? बड़ी देर से हाथ में थमे ग्लास को जू का तू देख के वो बोल ही पड़ी। अजीब सा जायका है इस शरबत का तो। उनकी अजीब सी बात पर वो सवालिया अंदाज में मुनज़्ज़ा की तरफ देखने लगी। वो अम्मी मिनरल वाटर कह रही हैं। 13 साला मुनज़्ज़ा ने शर्मिंदा सी वजाहत दी तो मरियम को ज़ोर की हंसी आई, मगर ज़ब्त करके उन्हें देखने लगी। ये पानी मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है, अब तो जी भी नहीं करता एक घूंट पीने का भी। अच्छा ताई अम्मा, मैं आपको बोतल मंगवा देती हूँ। अपने तय उसने बेहद मुनासिब बात की थी। ना बाबा ना, मुझे तो माफ़ रखो, अब 2 नंबर बोतलें पी के मुझे अपना मैदा ख़राब नहीं करवाना। मतानत से सर हिलाती हूँ मैं मरियम को हंसी छुपाना बहुत दुश्वार लगने लगा तो वो ट्रे उठाकर ये सोचते हुए किचन में रखने चली गई कि इंसान ख्वाह कितनी ही तरक्की कर ले, उसे अपने माजी को नहीं भूलना चाहिए। आगे की ज़िंदगी जीने में आसानी होती है।
اس نے کروٹ بدل کر پھر گھڑی کو دیکھا جو دوپہر کا 1:30 بجا رہی تھی اور سرہانے کے قریب ہاتھ پھیر کر اے سی کا ریموٹ ڈھونڈنا چاہا۔ پھر سائڈ لیمپ کے پاس وہ اسے مل گیا۔ ریموٹ سے اے سی آن کر کے وہ الٹا لیٹ گیا۔ کمرے کی پھیلتی خنکی اسے پھر سے نیند کے حوالے کرنے لگی۔ یہ اے سی اس نے پچھلے مہینے لگوایا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے ہاں دولت کی ریل پھیل ہو گئی تھی اور پیسہ برس رہا تھا، آسائشات نہ صحیح مگر بہت سی سہولیات اس گھر میں آ گئی تھی۔ اس نے اماں ابا کے کمرے میں اے سی لگوایا تھا، ایک دوسرا اپنے کمرے میں۔ منظر اور کاشی بھی رخشندہ کے کمرے میں ہی سوتے تھے۔ اب اتنی رئیسی بھی نہیں آئی تھی کہ وہ ہر کمرے میں اے سی اور ٹی وی لگوا دیتا۔ ہاں بس اتنا ہوا تھا کہ عبدالکریم کی قلیل آمدنی میں جس گھر کا گزارا کھینچ تان کر ہوتا تھا اور کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی وقت پیٹ بھی کاٹنا پڑتا تھا، آج کم سے کم کھانے پینے کے لیے ہاتھ تنگ نہ تھا۔ کمرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا اور نیم خواب دیدہ سی کیفیت میں دودھیا رنگت والی روحا اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ رات کو ہی کراچی سے واپس آیا تھا آفس کے کام سے ایک سیمینار میں شرکت کرنے۔ وہ اور سکندر کراچی گئے تھے۔ کراچی میں انہوں نے شیرٹن جیسے مہنگے ہوٹل میں پورے 4 دن گزارے۔ اس لگژری کمرے کا فرنیچر، کارپیٹ اور انٹیریئر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ مرتضیٰ نے پہلی دفعہ ایلیٹ کلاس کے کسی ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ اسے ایک ایک چیز متاثر کر رہی تھی۔ روز باقاعدگی کے ساتھ بیڈ شیٹس اور کشن کو کورز تبدیل کیے جاتے، دبیز کارپیٹ کو ویکیوم کلینر سے صاف کرنے والا عملہ بے حد مستعد تھا۔ ڈھونڈنے بھی کمرے میں گرد کا ایک ذرہ تک دکھائی نہ دیتا، حتیٰ کہ باتھ روم اس قدر چمک رہا ہوتا کہ اس کے فرش اور دیواروں پر اسے اپنا عکس نظر آتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک امپورٹنٹ شیمپو، صابن اور شیونگ کا سامان وہاں دستیاب تھا۔ ان 4 دنوں میں مرتضیٰ کو گمان ہوا وہ کسی ریاست کا راجا ہے۔ چوتھے روز ضروری کام نپٹا کر وہ شام کے وقت ساحل سمندر پر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ سورج ڈوبنے کا اس سے حسین منظر مرتضیٰ نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ساحل کی گیلی ریت پر چلتے چلتے مسکراتے ہوئے وہ سوچنے لگا کہ اگر مریم ہوتی تو وہ جھاگ جیسے پانی کی لہروں کو بھاگ بھاگ کے اپنے پیروں سے لپٹتا دیکھ کے خوشی سے دیوانی ہی ہو جاتی۔ چلتا چلتا وہ دور آ گیا تھا۔ سکندر کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، وہ اسے بلا رہا تھا۔ سکندر کی ایک کزن اسے وہاں اتفاقیہ مل گئی تھی اور وہ خاصا مسرور تھا۔ مرتضیٰ کے بھی اس سے تعارف ہوا۔ خوبصورت اسٹائلش سی 2 لڑکیاں بڑی بے تکلفی سے اس سے ملی۔ شاید ان میں ہاتھ ملا کر ہیلو کہنے کا رواج عام تھا، مگر مرتضیٰ جیسے شخص کو بہت عجیب لگا۔ سکندر اپنی کزن کے ساتھ چلتا ہوا دور نکل گیا۔ وہ اسی بے نیازی سے اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی۔ روحا سکندر کی کزن افرا کی فرینڈ اور کلاس میٹ تھی اور کل ہی دونوں ایک فیشن شو میں شرکت کے لیے کراچی آئی تھی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کی اسٹوڈنٹ تھی۔ روحا بے پناہ حسن کی مالک تو نہ تھی، مگر اس کی بے حد اجلی گوری بے داغ رنگت، اس کا بے پرواہ انداز اور اس کی اسٹائلش ڈریسنگ جیسے نظر کو جکڑ لیتی تھی۔ اردو سے زیادہ انگریزی بولتی روحا کچھ ہی دیر میں اس سے بے تکلف ہو کے آپ سے تم پر آ چکی تھی۔ مریم کے بعد یہ پہلی لڑکی تھی جس سے مرتضیٰ نے اتنی دیر اور اتنی زیادہ باتیں کی تھی۔ اسے اچھا لگا۔ ان چاروں نے ڈنر اکٹھے کیا۔ جاتے وقت اس نے مرتضیٰ کا موبائل نمبر مانگ کر اسے ہکا بکا کر دیا تھا۔ پھر اس نے سوچ کے سر جھٹکا کہ جس سوسائٹی سے وہ تھی وہاں یہ عام بات تھی۔ اسے نہیں پتہ چلا وہ کب سے روحا کو سوچے جا رہا تھا، نیند کب کی اڑ گئی تھی۔ کروٹ لے کر اس نے بے تکے سے خیال کو ذہن سے جھٹکا اور موبائل نکال کر لاشعوری طور پر مریم کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم۔ اس کے بولنے سے قبل ہی مریم کی چہکتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کی ساری کلفت جاتی رہی۔ سوچ کا تانا بانا ٹوٹ گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ وہ ایک ہی سانس میں اس کا حال احوال، گھر والوں کی خیر خیریت کے ساتھ ساتھ آفس روٹین بھی پوچھے جا رہی تھی۔ وہ مرتضیٰ کے غیر متوقع فون آ جانے پر بہت خوش تھی۔ کتنے دن سے تم نے گھر کا چکر نہیں لگایا مرتضیٰ؟ ابا کتنا یاد کرتے ہیں تمہیں؟ صرف چچا یاد کرتے ہیں مجھے، زیریں لب دبا کر وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، چچا کی صاحبزادی بھی آپ کو صبح و شام باقاعدگی سے یاد کرتی ہے۔ آ کے مل جائیے اس سے پہلے کہ آپ کی صورت بھی اسے بھولنے لگے۔ مریم مرتضیٰ کو بھی بھول سکتی ہے کیا؟ مریم تو نہیں، مگر مرتضیٰ شاید مریم کو بھول سکتا ہے۔ اس کے شکوہ کو نہ ہونے پر مرتضیٰ کھلکھلا کے عصر اور شام میں آنے کا وعدہ کر کے فون بند کر کے نہانے چل دیا۔ شام کی سرمئی چادر پھیلتے ہوئے مریم نے رگڑ رگڑ کر منہ دھویا اور اپنا سب سے اچھا سوٹ نکال کر پہنا۔ آنکھوں میں کاجل کی لکیریں بھی کھینچی۔ سانولی رنگت میں گندم کے سنہری خوشو جیسی چمکتی پرکشش نقوش پر چھوٹی سی ناک اور مناسب سا دہانہ۔ وہ بہت خوبصورت نہ تھی، مگر بڑی بڑی گہری آنکھوں میں کبھی کبھی کاجل ڈال دیا کرتی تو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے کو سحر میں ڈال سکتی تھی۔ آج کاجل لگانے کی زحمت اس نے بڑے دن بعد کی تھی اور جس کے لیے کی تھی اس کے انتظار میں کاٹا ایک ایک منٹ بھاری ہو گیا تھا۔ ٹیوشنز والے بچوں کو جلدی جلدی پڑھا کے چھٹی دیتے، ساتھ ہی وہ کچن میں گھسی مرتضیٰ کی پسند کے شامی کباب بنانے لگی۔ اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ چاول دم پہ رکھ کے جلدی سے رائتا تیار کیا۔ یہ مرتضیٰ کا من پسند کھانا تھا جو بے حد دل سے تیار کر کے وہ باہر آ گئی۔ کپڑے استری کر کے پہن کے اب بالکل تیار تھی۔ عبدالرحیم دوپہر میں اپنے ایک دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے گئے تھے۔ مریم نے سوچا وہ بھی اتنے دن بعد اچانک مرتضیٰ کو گھر پا کر بے حد خوش ہو جائیں گے۔ موسم خوشگوار ہو چلا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ سرمئی مٹیالہ سا آسمان اب ہلکا ہلکا سیاہ پڑنا شروع ہو گیا تھا اور مریم کی منتظر آنکھوں کی جوت بھی بے چینی سے چھوٹے سے سنگ کے چکر کاٹتے مریم نے
تھک کے مرتضیٰ کے موبائل پر کال کرنا شروع کر دی تھی۔ نمبر بند تھا۔ اس نے کان سے موبائل ہٹا کر حیرت سے اسکرین پر سے جواب موصول نہ ہونے کے بعد نمبر غائب ہوتے دیکھا۔ کچھ لمحے بے یقینی سے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے پھر تیزی سے نمبر ڈائل کر دیا۔ نمبر اب بھی بند تھا۔ اسے پریشانی ہونے لگی۔ مرتضیٰ اتنا غیر ذمہ دار تو کبھی نہ رہا تھا، اور اس کے معاملے میں تو کبھی بھی نہیں۔ وہ چپ سی تخت پر بیٹھ گئی اور نظریں جھکائے اپنے پیروں کو دیکھنے لگی، مگر اس کے کان اب بھی دروازے پر ہونے والی مانوس سی دستک کے منتظر تھے۔ کیا پتہ وہ رستے میں ہو اور نیٹ ورک کی خرابی کے باعث نمبر نہ مل رہا۔ اس نے بے اختیار نیٹ ورک کی خراب سروس کو کوسا۔ آدھا گھنٹہ اور پھر رنگتے 2 گھنٹے بھی گزر گئے۔ پوری رات پوری طرح پھیل گئی تھی۔ وہ اب تک تخت پر یوں ہی اطراف میں دونوں ہتھیلیاں رکھ کے سر جھکائے بیٹھی پیروں پر نظر جمائے ہوئے تھی، مگر اب اسے اپنے پیر نظر آنا بند ہو گئے تھے۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے اٹھ کر سین میں لگے بلب کو جلانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ عبدالرحیم ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ تنہائی اور اندھیرے سے خوفزدہ ہونے والی مریم اس وقت ہر طرح کے احساس سے قطعی بے نیاز تھی۔ اسے کسی اور چیز کی وحشت نے ساکت کر رکھا تھا، اسے کسی اور دھڑکے نے جامد کر رکھا تھا۔ اس کے اندر وہمے سے جنم لینے لگے۔ خوشگمانی کی اینک گر کر پیروں کے نیچے آ کر تڑک گئی تھی۔ وہ بدلتے وقت کی بے رحمی سے واقف ہو رہی تھی۔ ہاں، وقت واقعی بدل گیا تھا تو کیا رشتے بھی بدلنے تھے۔ اسے لگا مرتضیٰ عبدالکریم اس کی رسائی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ خوف کے مارے اسے جھرجھری سی آ گئی۔ نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام آن پڑا، ہو سکتا ہے وہ ادھر آنے کے لیے نکلا ہو اور کوئی ارجنٹ میٹنگ میں جانا پڑ گیا، ہو سکتا ہے وہ تڑخا ہوا خوش امیدی کا چشمہ اٹھا کر پھر اسی سے دیکھنے لگی تھی۔ ہاں، ہو سکتا ہے، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرتضیٰ مریم سے ملنے نہ پہنچے؟ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مریم نے آواز دی تھی اور مرتضیٰ اس کی پکار پر لبیک کہتا وہاں نہ پہنچا تھا۔ مریم کی سانس ساکن نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا۔ شام کو گیراج میں ٹراؤزر کے پاؤنچے فولڈ کی آستین چڑھائے اپنی بائک دھو رہا تھا۔ گھر بدلنے کے کچھ دن بعد ہی یہ بھی آ گئی تھی اسے، مگر اس کی خاص ضرورت نہ پڑتی کیونکہ آفس کی گاڑی اسے پک اینڈ ڈراپ دیتی تھی۔ البتہ خود کہیں جانا ہوتا تو یہ بائک استعمال میں لائی جاتی، ورنہ یوں ہی کھڑی رہتی۔ مریم نے ابھی یہ بائک نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ اسے سرپرائز دینا چاہ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ چچا کی طرف جانے والا تھا، لیکن پاس پڑے موبائل پر موصول ہونے والی کال نے اس کے ارادے پر مٹی ڈال دی۔ روحا کالنگ کے جگمگاتے الفاظ زہرا سے دیکھتے ہوئے اس نے یس کا بٹن دبا دیا۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ ایڈوانس تھی۔ ہائے مرتضیٰ، کیا ہو رہا ہے؟ کال ریسیو ہوتے ہی وہ چہکی۔ کچھ خاص نہیں، آپ سنائیں کیسے مزاج ہے؟ روحا کی بے تکلفی کے باوجود وہ اسے آپ کہہ کر ہی مخاطب کر رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی فطرت تھی، اس لیے اس نے بھی مروتاً خوش دلی سے استفسار کیا۔ مزاج ٹھیک نہیں، موڈ بھی آف ہے، وہ لہجے کو اداس کرتے ہوئے بولی۔ ارے وہ کیوں؟ افرا کی بچی تو کراچی میں ہی اٹک گئی ہے نا، تو میں اکیلی بور ہو رہی ہوں۔ اچھا تو یہ بات ہے، سکندر بھی اب تک وہیں ہے؟ ظاہر ہے، جہاں سکندر ہوگا افرا نے تو وہاں موجود رہنا ہی ہے۔ اس کی معنی کی اس بات پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ سکندر کی پسندیدگی کا کچھ اندازہ اسے بھی ہو گیا تھا۔ اصل میں افرا اور میں ایک دوسرے کی کمپنی بہت انجوائے کرتے ہیں، تو اب اس کی غیر موجودگی میں عجیب سی کنوتی ہو رہی ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ اپنے نیو فرینڈ سے کمپنی کی درخواست کی جائے۔ اوہ ہاں، شیور، وائی ناٹ، اینی ٹائم، مسکرا کے اس نے کہا۔ تو پھر آپ آ جائیے، کافی پینے چلتے ہیں۔ اس کی بے باکی مرتضیٰ کو خائف کرنے لگی۔ ابھی تو اصل میں مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اوفو، کم آن مرتضیٰ، اب یہ مت کہیے گا کہ آپ بہت مصروف ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ وقت بتانے کے لیے مجھے باقاعدہ اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ یوں کریں، آج مجھے گھر کا ایڈریس بتائیے، میں آپ کو پک کر لیتی ہوں۔ وہ اس کے انکار کے سارے راستے مسدود کر رہی تھی۔ مرتضیٰ بوکھلا گیا۔ آپ کو بلا وجہ زحمت ہوگی روحا، میں آ جاتا ہوں۔ مجھے زحمت بالکل نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ اپنے گھر نہیں آنے دینا چاہتے تو صاف کہہ دیں۔ اس کے یوں کہنے پر مرتضیٰ شرمندہ سا ہو گیا اور اسے پتہ بتانے لگا۔ اوہو، یہ تو قریب ہی ہے، میں 10 منٹ میں آپ کو پک کر لوں گی۔ اوکے، گڈ بائے، کہتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا۔ روحا سے وہ اتنا مروب تھا کہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر پایا۔ اس نے سوچا فون کر کے مریم کو پھر کسی دن آنے کا کہہ دے۔ قسمت خراب کہ جب وہ کال میں لانے لگا تو موبائل کی بیٹری، جو کہ پہلے ہی ڈاؤن تھی، اب بالکل بند ہو گئی۔ اوہ شیٹ، وہ کمرے کی جانب بڑھا تاکہ چارج کر کے فون کر سکے، مگر اگلے 10 منٹوں میں اسے صرف اتنا ہی موقع ملا کہ وہ جلدی سے کپڑے بدل سکا۔ گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنتے ہی وہ والیٹ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ سوچا کسی کافی شاپ یا ریسٹورینٹ میں فون کر کے مریم کو بتا دے گا۔ روحا اس سے پہلے بھی زیادہ بے تکلف انداز میں ملی تھی، جیسے اس کی دوستی بہت پرانی ہو۔ کسی لڑکی کے ساتھ باہر جانے کا یہ پہلا اتفاق تھا، اور وہ بھی روحا جیسی خوبصورت اور بے باک لڑکی۔ اس کے احساسات عجیب سے ہو رہے تھے۔ مریم کو نظر انداز کر کے روحا کے ساتھ چلے آنے پر کوئی اس کے دل میں چٹکیاں سی لے رہا تھا، مگر جلدی روحا کی خوشگوار سی ہستی ہساتی باتوں نے اس افسوس پر کافی کائی جما دی۔ وہ اسے لے کر جم خانہ چلی آئی تھی۔ وہاں اسی جیسے بہت سے بے فکرے لوگ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ روحا نے اپنے ملنے والوں سے مرتضیٰ کو بھی متعارف کروایا۔
سب نے خوش دلی سے اس کا خیر مقدم کیا تھا. اسے ان بے فکر، خوشباش اور اپنے لیے جینے والے لوگوں کے گھروں میں بیٹھ کے حقیقتاً اچھا لگا تھا. ایک کلاس کے یہ نوجوان اور مرد عورتیں ملے جلے بیٹھے تھے. کچھ مختلف گیمز کھیلنے میں مصروف تھے تو کچھ فٹنس کے لیے مختلف طرح کی ایکسرسائز میں. جم خانہ کی خوبصورت بلڈنگ کے بیچوں بیچ پاک کے سوئمنگ پول میں کچھ لوگ تیراکی کر رہے تھے. وہ پول کے اطراف میں بچھی کرسیوں پر بیٹھے تھے. روحا ذہین لڑکی تھی. وہ سامنے والے کے مزاج اور طبیعت کو مد نظر رکھ کر اسے بات کرتی تھی. اپنے متعلق تو وہ مرتضیٰ کو پہلی ملاقات میں ہی بتا چکی تھی. آج وہ اس کے متعلق جاننے بیٹھی تھی. مرتضیٰ نے سادگی سے اسے اپنے بارے میں سب بتا دیا. تمہاری ایفرٹ، تمہاری محنت میرے لیے بہت انسپائرنگ ہے مرتضیٰ. آئی ایم امپریسڈ. اس کی بات پر مرتضیٰ کھلکھلا کر ہنس پڑا. روحا واقعی اس ذہین نوجوان سے باتیں کر کے متاثر نظر آ رہی تھی. مرتضیٰ کو پہلی بار یوں کسی لڑکی سے ملنا اور گھنٹوں باتیں کرنا بڑا سرور دے رہا تھا. وہ دونوں چلتے ہوئے باہر آ گئے. موسم بڑا خوشگوار ہو رہا تھا. شادمان کی صاف ستھری سڑکوں پر رش تو بہت تھا مگر ٹھنڈی آواز آپ کو پرسکون رکھے ہوئے تھی. کافی ہو جائے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے پوچھا. شور تقریباً 8:30 کے قریب وہ شہر کے ایک مصروف ہوٹل میں داخل ہوئے تھے. یہ بھی روحا کی پسند سے منتخب ہوا تھا. مرتضیٰ کو اب ایسی جگہوں پر آنے کی عادت ہو گئی تھی. بزنس میٹنگز کے لیے وہ سکندر کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا. پہلے والی حواس باختگی اب نہ رہی تھی بلکہ اس کی جگہ اعتماد نے لے لی تھی جس نے مرتضیٰ کی شخصیت کو یہ وقار بخشا تھا. اس کے چہرے پر ذہانت سے چمکتی آنکھوں کی چمک میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا. وہاں روحا کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. وہ یہ بھی بھول گیا کہ اس نے مریم کو کال بھی کرنی ہے. کافی کے بجائے انہوں نے ڈنر ہی کر لیا کیونکہ وقت بھی ہو رہا تھا اور مرتضیٰ کو بھوک بھی لگی تھی. ڈنر کے دوران روحا اسے اپنی یونیورسٹی کے مختلف قصے سناتی رہی. فیشن ڈیزائنر بننے کے بعد اپنے منصوبوں سے آگاہ کرتی رہی. مرتضیٰ نے بہت دھیان اور دلچسپی سے اس کی باتیں سنی تھی. وہ ایسی ہی تھی، کسی کی بھی توجہ کھینچ لینے والی. بے شک ہوٹل میں آئے جوڑوں اور فیملیز میں بھی ایسی اسٹائلش اور خوبصورت لڑکیاں تھیں مگر روحا جیسی دل کھینچ لینے والی معصومیت اور بے ساختگی ان میں مفقود تھی. ارد گرد بیٹھے اور پاس سے گزرنے والے لوگوں کی نگاہوں میں رشک تھا. اسے فخر سا ہونے لگا. اس نے کبھی کوئی افیئر نہیں چلایا تھا. اس نے کبھی اپارٹمنٹ کی کسی لڑکی سے غیر ضروری بات نہ کی تھی. مریم اس کے لیے سب کچھ تھی، محبت، دوست، کزن، سب کچھ. روحا اسے فون کر کے اپنے ساتھ لے آئی ورنہ وہ کبھی کسی لڑکی کو یوں ساتھ لے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا. گھر کے باہر اسے ڈراپ کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرنے لگے. تم سے مل کر بہت بہت اچھا لگا مرتضیٰ. تمہارے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا ہے. اس میں میرا نہیں، آپ کی خوش گفتاری کا کمال ہے. اس کے کہنے پر نقرئی گھنٹیوں جیسی ہنسی گاڑی میں گونج اٹھی. اوہو، تو تعریف بھی کر لیتے ہو تم. بے شک محترمہ، ہم بھی سن تنازع سے بات کرنے کی اس بنیادی اصول سے واقف ہیں. ایک بار پھر وہ دونوں ہنس پڑے. تھینکس اگین، بائے بائے. ہاتھ ہلاتی وہ گاڑی آگے بڑھا لے گئی. مرتضیٰ عجیب سرشاری میں تھا. اس نے بہت مختلف اور بہت اچھا دن گزارا تھا. بے فکرا سا، جوش سے بھرا. سیٹی پر کوئی دھن بجاتا وہ اپنے پاس موجود ڈپلیکیٹ چابی سے گیٹ کھول کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. سب سو گئے تھے. کمرے میں آ کر اس نے لائٹس آن کی اور جیب سے والیٹ اور موبائل نکال کر ٹیبل پر رکھا. بند پڑے موبائل کو دیکھ کے ایک دم اسے سب یاد آ گیا جو وہ بڑی دیر سے بھولا بیٹھا تھا. آگے بڑھ کر اس نے چارجر ڈھونڈ کر فون چارجنگ پر لگایا اور وہیں کرسی پر بیٹھ گیا تاکہ فون آن ہوتے ہی وہ مریم کو کال کر کے آج کے لیے معذرت کر کے آئندہ پھر کسی دن آنے کا پکا وعدہ کر لے. اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 11:30 بجا رہی تھی لیکن اسے پتا تھا کہ وہ نہیں سوئی ہوگی. چند منٹوں کی چارجنگ کے بعد موبائل آن ہو گیا. اس نے مریم کا نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگایا. مریم کا نمبر ڈائل کر کے دوسری طرف سے کال ریسیو کر لی گئی مگر مکمل خاموشی رہی. وہ کچھ نہیں بول رہی تھی. مریم، اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا. مریم، اس سے دوبارہ پکارنا پڑا. اب کی بار ایک بوجھل سے سانس خارج کرتے اس نے سلام کیا. سو تو نہیں گئی تھی؟ سوال ہی غلط تھا. سو سکتی تھی. 3 لفظوں پر مبنی اس شکوے سے پر سوال نے تھوڑی دیر کے لیے مرتضیٰ کو لبستہ سا کر دیا. مجھے پتا تم ناراض ہو مریم. یقین کرو میں آنے والا تھا. شام تک بالکل تیار تھا. کوئی بزنس میٹنگ آ گئی ہوگی. مریم کی آواز بہت بوجھل ہو رہی تھی. شاید وہ روتی رہی تھی. ہاں، وہ ایک دم ہی ضروری کام پڑ گیا اور میٹنگ کینسل نہیں کر سکتا تھا اس لیے آ نہیں سکا. مریم سے چھپانا نہیں چاہتا تھا مگر زندگی میں پہلی بار ایسے کسی لڑکی کے ساتھ شام بتانے کے بعد وہ مریم کو کس منہ سے سب بتاتا. اس جھوٹ پر اس کا ضمیر اسے شرمندہ کر رہا تھا. خفا مت ہو یار، میں پھر کسی دن ضرور. وہ اسے اگلی بار آنے اور زیادہ دیر رکنے کا وعدہ کرنے والا تھا کہ مریم کی بات نے اس کا اطمینان بھی رخصت کر دیا. یہ کون سی بزنس میٹنگ تھی مرتضیٰ جو 5 اسٹار ہوٹل میں تنہا لڑکی کے ساتھ ہو رہی تھی؟ اس کے سوال نے کچھ لمحوں کے لیے اسے گنگ سا کر دیا. سبین اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسی ہوٹل میں دعوت پر انوائٹڈ تھی. اس نے ٹھہر کر ٹھنڈے لہجے میں ہوٹل کا نام لیا تو بجائے تسلیم کرنے کے وہ ڈٹھائی پر اتر آیا. تو تمہاری بہن نے فوراً تمہیں رپورٹ پہنچا دی. وہ تلخ ہو گیا. میری بہن تمہاری بھی کچھ لگتی ہے. جواباً اس نے بھی سخت لہجے میں کہا. میں جس کے ساتھ مرضی گھوموں، ڈنر کروں یا میٹنگ، میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں.
कुछ देर पहले अपनी हरकत पे होने वाली शर्मिंदगी भक्त से उड़ गई और अब वो दीदा दलेरी से एतराफ़ कर रहा था। अगर मुर्तज़ा रात गए तक किसी लड़की के साथ घूमता फिरे तो क्या उम्मे मरियम मुझसे पूछने तक की मजाज नहीं है? वो चटक रही थी। ठीक है पूछो, मगर शक करने वाले अंदाज में नहीं। कौन है वो? कॉलीग या क्लाइंट? उम्मे मरियम का लहजा कड़वाहट से भरा था। दोस्त है वो मेरी। मुर्तज़ा के मुँह से ये अल्फाज उसे बड़े अजनबी से लगे। दोस्त? आज से पहले तो तुमने ऐसी कोई दोस्ती नहीं पाली मुर्तज़ा, तो फिर आज तुम्हें इसकी ज़रूरत क्यों कर पड़ गई? दोस्तों की ज़रूरत इंसान को हमेशा रहती, फिर वो लड़का या लड़की, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इस सोसाइटी में ये फजूल सोच है ही नहीं। मत भूलो कि तुम भी इसी सोसाइटी से हो जहाँ ऐसी बातें मायूस समझी जाती हैं। वो उससे जिरा कर रही थी। हाँ, ये अलग बात है कि अब तुम्हारी सोच बहुत एडवांस हो गई है, मरियम बोलती गई। अपनी गलतियों को रोशन ख्याली कहकर पर्दा डालने वाली सोच। अच्छा, अगर ये इतनी मायूब बात है तो तुम्हारी मुझसे दोस्ती क्यों है? मुर्तज़ा के बात ने उसे दोनों हाथों से धक्का दिया था। वो लड़ते लड़ते रुक सी गई। शाम से भीगती आंखें काजल से बेनियाज हो चुकी थी, फिर से भर आई। वो इसलिए कि तुम मेरे ताज़ाद हो मुर्तज़ा। मैंने तुम्हारे साथ अपना बचपन बिताया और हम में सिर्फ यही एक रिश्ता तो नहीं है। आंसू जब्त करती वो ठहर ठहर के बोली, तो फिर अपनी सोच बदलो, कुआं की मेंढक ना बनो। ज़िंदगी इस पसमानदा रसूल नगर से बाहर भी है। मुर्तज़ा का ऐसा लहजा उसने कभी सुना नहीं था। दुख के इंतहा ने उसे बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। बड़ी देर बाद वो बोली थी, मेरी ज़िंदगी रसूल नगर के अंदर ही है और मैं इस कुएं की मेंढक बन के ही खुश हूँ। सोच वहीं बदले जिनके हालात बदल गए। ओह, तो मेरे हालात बदल जाने पर जलन हो रही है तुम्हें? उसने जैसे तेज़ धार चाकू से कट लगा दिया। जलन? और मुझे? सारा झगड़ा, सारे अल्फाज भग से उड़ गए। हाँ, जलन हो रही है क्या? सब तो मुझसे हसद करने ही लगे हैं, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम भी मेरे हालात सुधर जाने पर हसद करने लगोगी। मेरा स्टेटस, मेरी सोच बदलते देखकर तुमसे सहा नहीं जा रहा। मैं अपर क्लास में घूमता फिरता हूँ तो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। तुम तो मेरे। उसकी तीर बरसाती ज़बान को ब्रेक लग गई। दूसरी जानिब से राब्ता मुनक़ता कर दिया गया था। उसने गुस्से से फ़ोन पटक दिया। शायद दौलत की तेज़ सुनहरी चमक इंसान की वो बेनाई छीन लेती है जिससे वो मोहब्बत, खलूस और इसारो वफा में लिपटे रिश्तों को देखता है। वो लड़की जिसने बुरे से बुरे वक्त में उसका साथ दिया था, उसने मुर्तज़ा से तब से मोहब्बत करनी शुरू कर दी थी जब उसे सही से लफ्ज़ मोहब्बत का इदराक भी नहीं हुआ था। क्या ऐसी लड़की मुर्तज़ा अब्दुल करीम से हसद कर सकती है? हसद, जलन? हाँ, जलन तो उसे हो रही थी और ये तह तक ये जलन उसे तमाम रात जगा कर रखने वाली थी। भीगते गालों को रगड़ते हुए वो तख्त पर सीधी लेट के आसमान तकने लगी। उनमें तो कभी तक कलामी तक ना हुई थी। उम्मे मरियम ने हमेशा मुर्तज़ा की बात सुनी थी और हमेशा उसकी बात मानी थी। फिर अब सर्द लहजे में मुंह पर बात मारने वाला अंदाज़ वो क्यों कर बर्दाश्त कर लेता? उसे उम्मे मरियम पर बहुत गुस्सा था। वैसे भी अब उसे कुछ सोचने की ज़रूरत कम ही मिलती थी। ऑफिस के बाद जिम चला जाता। अब उसने वहाँ की बाकायदा मेंबरशिप ले ली थी। वहाँ बहुत से लोगों से उसकी जान पहचान हो गई थी। बहुत से नामवर लोगों को सामने से देखने और बात करने का मौका मिला। तो पोश इलाके में मौजूद ये जिम खाना अपर क्लास के लिए वक्त गुजारी की बेहतरीन जगह थी। मुर्तज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं के रंग में रंगने लगा। रोहाना बाकायदा तो जिम खाना ना आती थी, लेकिन जिस रोज़ आ जाती वो शाम खुशगवार साबित होती। चहकती हुई रूहा उससे दुनिया जहान की बातें करती। फिर वो चाय या कॉफ़ी पीते, अगर वक्त होता तो डिनर भी कर लेते। सिकंदर और इफ़रा ने बहुत बार उन्हें भी आउटिंग के लिए साथ इनवाइट किया था। वो चारों वीकेंड पर अब अक्सर इकट्ठे पाए जाते। मुर्तज़ा की ज़िंदगी एक अनोखे ही ट्रैक पर चल पड़ी थी। मौसम बदलना शुरू हो गया था। गर्मियों की तवील दोपहरें सुकड़ कर छोटी होती जा रही थी। फ़िज़ा में हल्की हल्की खनकी दर आई थी। मोहल्ला रसूल नगर के सहन और छतों पर सोते लोग अब कमरों में सोने लगे थे। रात को ठंड होती, अलबत्ता दिन खुशगवार रहता। उम्मे मरियम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर फारिग हुई और मोबाइल उठाकर छत पर आ गई। हवा में दिल को सुकून देने वाली तपकियाँ थी। चारपाई पर बैठकर उसने मोबाइल सामने रख लिया। ये भी उसके मामूलात का हिस्सा बनता जा रहा था। वो मोबाइल को अब लापरवाही से इधर उधर नहीं छोड़ती थी। वो मुर्तज़ा की कॉल की शिद्दत से मुंतज़िर थी। वो जानती थी जल्द या बदीर उसे अपनी गलती का एहसास होगा, अपनी कोताही पर पछतावा होगा और वो उसे फ़ोन करेगा। ज़िंदगी में पहली बार उम्मे मरियम रूठी थी और वो मुर्तज़ा की जानिब से मनाए जाने की मुंतज़िर थी। शाम की खनक सी हवा ने चोटी से निकले बालों को चेहरे के गिर्द फैला दिया था, जिन्हें वो हाथ से समेट के कानों के पीछे हड़सती जा रही थी। एकदम उसे गली में अपने घर के दरवाजे के आगे रिक्शा रुकने की आवाज़ आई। उसने तजस्सुस से मुंडेर पर से झांका। अब्बा! वो चीखी और तेज़ी से नीचे की तरफ लपकी। नज़ीर अंकल रिक्शे वाले की मदद से अब्दुल रहीम को उठाए अंदर ला रहे थे। उनके सर पर पट्टी बंधी थी। उन्हें अंदर चारपाई पर लेटाकर रिक्शे वाला चला गया। अब्बा क्या हुआ अब्बा को? नज़ीर अंकल क्या हुआ है? नज़ीर अहमद भी कपड़े की उसी दुकान पर मुलाजिम थे जहाँ अब्दुल रहीम काम करते थे। एक बार वो उनके घर भी आए थे, इसलिए मरियम जानती थी। बेटा, घबराने की कोई बात नहीं, आप रोना बंद करें। वो उसे एक्सीडेंट के मुतालिक बताने लगे, जो बेतरह रोते हुए अब्दुल रहीम के सरहाने बैठी थी। दुकान के लिए इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल पर माल लेकर आने वाले अब्दुल रहीम मार्केट गए थे और सामान मोटरसाइकिल की पिछली नशिस्त पर बंधवा कर वापस आ रहे थे जब भरी सड़क पर लोडेड हो जाने वाली बाइक
اوور لوڈڈ ہو جانے والی بائک ڈگمگا گئی اور ساتھ والی لین سے آتی گاڑی سے ٹکرا کے دور جا گری۔ مریم نے متوش ہو کر آنکھیں بند کر کے لیٹے۔ عبدالرحیم کو دیکھا، ماتھے پر پٹی کے علاوہ دایاں بازو پٹیوں میں جکڑا تھا اور ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ وہ پریشان کیسے نہ ہوتی؟ تم کو ہمت سے کام لینا ہوگا بیٹا، اللہ کا شکر ہے اس نے جان بچا لی، میں آتا رہوں گا۔ یہ دوائیں رکھیے اور کھانے کے بعد باقاعدگی سے دیں، یہ درد کم کریں گی۔ ڈاکٹر نے انہیں 2 ماہ تک چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ ٹانگ کا فریکچر ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، مگر خود کو اکیلا مت سمجھنا، کسی بھی چیز کی ضرورت تو مجھے فون کر لینا بیٹا۔ اسے تسلی دے کے وہ چلے گئے اور عبدالرحیم کو دیکھ دیکھ کے بلکتی مریم سبین کا نمبر ملانے لگی۔ اسے بتا کر اس نے مرتضیٰ کو فون کیا، کال پھر بھی نہیں ملی۔ اس نے گھر پر فون کیا اور طاہر رخشندہ کے فون اٹھانے پر ابا کے ایکسیڈنٹ کا بتا کر تھک کر موبائل رکھ دیا۔ اس ناتوا سے جان کے لیے اتنا بڑا غم سہارنا مشکل تھا۔ وہ اپنوں کو آوازیں دے رہی تھی، سبین کے آنے سے اسے بہت حوصلہ ملا تھا۔ عبدالرحیم بہت مشکل سے ہاتھ کو ہلا رہے تھے اور ٹانگ تو 1 انچ بھی سرکاتے تو درد سے کراتے۔ آس پڑوس والے بھی ان کا حال پوچھنے آئے تھے۔ ایک روز طاہر رخشندہ بھی بھولے سے آ گئی تھی اور اوپری دل سے عیادت کر کے چند منٹ بیٹھ کے چلی گئی تھی۔ مریم کا خیال تھا کہ مرتضیٰ خواہ کتنا بھی ناراض ہو، خون کا رشتہ تو ہے، اب تو وہ چکر لگائے گا ہی، لیکن وہ غلط ثابت ہوئی۔ کئی دن گزرنے کے بعد بھی نہ تو مرتضیٰ آیا تھا اور نہ عبدالکریم نے بھائی کی خیریت دریافت کی تھی۔ اب مریم نے انتظار کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ دولت کے سامنے رشتے اپنی وقت کھونے لگے ہیں اور مرتضیٰ جیسے شخص کے بارے میں یہ سوچنا بہت تکلیف دہ امر تھا، کیونکہ اس سے مریم کا رشتہ خون کا رشتہ نہ تھا، دل کا بھی تھا۔ سبین کچھ دن رہ کے واپس چلی گئی۔ سسرال کے بکھیڑوں کے باعث وہ زیادہ دن رک نہ سکتی تھی۔ عبدالرحیم کی خدمت میں اس نے کوئی کمی نہ چھوڑی، مگر اب اسے اور ہی فکریں ستانے لگی تھی۔ عبدالرحیم تو اب کچھ ماہ کے لیے بستر کے ہو رہے تھے اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کے بعد بھی انہیں معمول کے انداز میں چلنے پھرنے میں وقت لگے گا۔ مریم نے کچھ رقم پس انداز کر رکھی تھی، اس سے ان کا علاج چلتا رہا اور اب ٹیوشنز والے پیسوں میں سے 1000 کا آخری نوٹ مٹھی میں تھامے دروازے میں کھڑی تھی کہ کسی جاننے والے کو دے کر اسٹور سے ابا کے لیے دوائیں منگوا سکے۔ دوائیں بہت مہنگی تھیں اور گھر کا خرچ الگ، ہر مہینے آنے والے پانی اور گیس اور بجلی کے بل بھی ادا کرنے تھے۔ کسی کے سامنے ہاتھ وہ پھیلا نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسے کوئی نوکری کر لینی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائے۔ اسے کچھ تو کرنا تھا۔ اخبارات میں دیکھ دیکھ کر وہ کچھ جگہوں پر انٹرویو بھی دے آئی تھی اور اب وہاں سے انٹرویو کال آنے کی منتظر تھی۔ ہوٹل میں زرد نارنجی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، میوزک کی ہلکی ہلکی دھن ماحول کو رومان پرور بنا رہی تھی۔ باہر کی نسبت اندر کا ماحول قدرے گرم تھا۔ ٹیبلز کے گرد بیٹھے بے فکرے سے لوگوں کے وقفہ سے آتے کہکوں کی آواز سکون بھری فضا میں ارتعاش پیدا کر دیتی تھی۔ ایک دیوار کے پاس والی ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے دونوں بھی ماحول کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہوئے باتوں میں منہمک تھے۔ روحا اور افرا کا شاندار رزلٹ آنے پر دونوں نے آج یہاں ٹریٹ دینی تھی، مگر سکندر اور افرا کو کہیں اور جانا پڑ گیا تھا۔ پچھلے مہینے ان دونوں کی منگنی ہو گئی تھی، دونوں بہت خوش تھے۔ اس وقت بھی مرتضیٰ انہی کے متعلق روحا سے بات کر رہا تھا۔ دونوں اس منگنی سے بہت خوش ہیں، کیا یہ پہلے سے ایک دوسرے میں انوالو تھے؟ وہ روحا سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، انوالو تو کافی عرصے سے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، پھر تو محبت کا خوبصورت انجام تک پہنچ جانا ہی اچھا ہے، انسان مطمئن و سرشار رہتا ہے۔ اس کی بات پر روحا نے زوردار قہقہ لگایا اور کافی دیر ہنستی رہی، پھر بامشکل ہنسی روک کر بولی، یہ کس زمانے کی باتیں کرتے ہو تم؟ اب تو رشتے ضرورت اور مفاد کی بنیاد پر طے ہوتے ہیں۔ سکندر اور افرا نے بھی اس رشتے میں باہمی مفاد سب سے پہلے مد نظر رکھا ہے۔ یہ محبت کون کرتا ہے اب کسی سے؟ حالات بدل جائیں تو دل بھی بدل جاتے اور رشتے بھی۔ وہ مذاق اڑا رہی تھی اور مرتضیٰ کا چمچ والا ہاتھ منہ تک جاتے جاتے رک گیا تھا۔ وہ بھی تو حالات بدلتے ہی سب کچھ بھول گیا تھا، محبت بھی، رشتے بھی۔ مرتضیٰ کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ کیا ہوا؟ مرتضیٰ کو غیر معمولی طور پر یکدم خاموش دیکھ کے وہ پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، اس نے مسکرانے کی کوشش کی اور سر جھکا کر خود کو کھانے میں مصروف ظاہر کرنے لگا۔ روحا نے شانے اچکائے اور کھانا کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد روحا کا موبائل بجا، نمبر دیکھ کے اس نے کاٹ دیا اور مرتضیٰ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ چند لمحوں بعد فون پھر بجا، اس نے پھر کاٹ دیا۔ مرتضیٰ نے اس سے نہیں پوچھا کہ کس کی کال ہے، اس کی روحا سے اچھی دوستی تھی، مگر وہ ذاتی نوعیت کے سوال نہیں کرتا تھا۔ اگلی دفعہ روحا کا فون نہیں بجا تھا، بلکہ میسج ٹیون نے روحا کو ہاتھ میں تھمے موبائل پر پیغام پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ پیغام پڑھ کے اس کے چہرے پر الجھن پھیل گئی، وہ متذبذب سی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اینی پرابلم؟ مرتضیٰ نے کھانے سے ہاتھ روک کے پوچھا۔ نو سب ٹھیک ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں ذرا واش روم سے فریش ہو کے آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر اس طرف چل پڑی جہاں واش رومز بنے تھے۔ مرتضیٰ کرسی ٹیک لگائے روحا کے الفاظ یاد کرنے لگا۔ محبت کون کرتا ہے کسی سے؟ بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے گہری سانس کھاری کہ وہ کتنی آسانی سے اسے اتنی سخت باتیں کہہ گیا تھا، حالانکہ وہ خود بھی جانتا تھا کہ اسے کامیاب دیکھ کے مریم سے زیادہ کوئی خوش نہیں تھا۔ اسے کامیاب ہوتے دیکھ کر مریم سے زیادہ فخر کسی کو نہیں تھا۔ پھر کیسے اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ اس سے حسد کرتی ہے؟ کیسے اسے شدید تعصب ہونے لگا؟ موبائل پر آنے والی کال نے اس کا دھیان کھینچا۔ سکندر کی کال تھی، وہ اسے اپنے ایک دوست کے گھر بلا رہا تھا، جس سے ایک پروجیکٹ کی کچھ ضروری باتیں ڈسکس کرنی تھی۔ موبائل جیب میں رکھ کے اس نے والیٹ نکال کر بل ادا کر دیا اور نظریں ادھر ادھر گھمائی۔ روحا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھا اور اس طرف چل پڑا جہاں وہ گئی تھی۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔
वहाँ कोई ना था। उधर सामने की राहदारी में अच्छी तरह देख के बाद पलटने लगा तो हल्की हल्की बातों की आवाज़ पर उसने ज़रा पीछे हटकर उस सीन देखा जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। वो जाने जाने पतली सी एक और राहदारी थी जो शायद होटल के किचन से जा मिलती थी। उसने आगे होकर झांका तो हैरान सा रह गया। रोहा रुख मोड़े खड़ी थी और उसके पास एक वजिया लड़का खड़ा कुछ कह रहा था। उनमें किसी बात पर बहस हो रही थी। मुर्तज़ा के देखते ही देखते उस लड़के ने रोहा का बाजू खींच के अपनी तरफ किया और आगे ज़रूरत से ज़्यादा देखना मुर्तज़ा जैसे शख्स के लिए मुश्किल हो गया। इतनी गैर इखलाकी हरकत करते देख कर मुर्तज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया। वो तेज़ी से मुड़ा और टेबल की तरफ जाने के बजाय बाहर की तरफ बढ़ गया। रोहा का ज़रूरी काम अचानक आ जाने पर अपने जाने का मैसेज करते वो गेट पर पहुंचा ही था कि रोहा का मैसेज आ गया। उसने अपना इंतज़ार करने का कहा। वो हन भींचे खड़ा रहा। चंद मिनट बाद वो उसे आती दिखाई दी। नॉर्मल अंदाज में बालों में हाथ चलाती वो उसे पार्किंग की तरफ आने का इशारा करके उस तरफ बढ़ गई। इतनी क्या जल्दी थी कि मेरे आने का भी इंतज़ार न किया। उसके पास पहुंचते ही वो बोली, सिकंदर की कॉल आ रही थी, बुला रहा है, शायद ज़रूरी काम है इसलिए मैं चला आया। हतुल इम्कान वो उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। दांत पर दांत जमाए वो बहुत मुश्किल से खुद पर जबर किया हुआ था। हाँ तो क्या हुआ, मैं वॉशरूम तक ही गई थी, वहाँ उम्र बिताने तो नहीं गई थी। उसके नीम संजीदा अंदाज में कहने पर मुर्तज़ा के सब का पैमाना छलक पड़ा। मगर तुम वॉशरूम में तो नहीं थी। वो उसकी बात को लापरवाही से नज़रअंदाज करती गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने लगे। मुर्तज़ा लब भिंचे उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। ऐसी गैर इखलाकी गिरी हुई हरकत करके आने के बाद भी वो पुरसुकून बैठी थी। शर्मिंदगी की हल्की सी रमक उसके चेहरे पर ना थी। कौन था वो? सामने देखते मुर्तज़ा ने बड़े ज़ब्त से पूछा। कौन? रोहा के अनजान बनने का ड्रामा उसे मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। वहीं जिसके साथ तुम वहाँ खड़ी। ओह, रोहा को समझने में एक लम्हा लगा था। वो मेरा बॉयफ्रेंड था। खफा थी मैं उससे बहुत अरसे से। यहाँ मैं नज़र आई तो बात करना चाहता था, मुझे मनाना चाहता था, इसलिए मैं। तुम लोग बात कर रहे थे या बेहयाई फैला रहे थे? मुर्तज़ा की आवाज़ खुद ब खुद बुलंद होगी। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो रोहा को अच्छी दोस्त मानने लगा था। इतना तो हक रखता था कि कुछ गलत करने पर उसे पूछ सकता, उसे रोक सकता, और यही वो कर रहा था। व्हाट रबिश, क्या बकवास है ये? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं अपने हर फेल के लिए आज़ाद हूँ। आज तक किसी ने मुझसे इस तरह की जवाब तलबी नहीं की, तो तुम कौन होते हो? वो भी अखड़ लहजे में चीखी। किसी ने जवाब तलबी की होती तो तुम यूँ अपने नफ्स की ग़ुलाम ना होती। फॉर गॉड सेक मुर्तज़ा, अपनी ये थर्ड क्लास मेंटालिटी छोड़ दो। चलता है ये सब। मैं थर्ड क्लास मेंटालिटी रखता हूँ तो भी कोई बुराई नहीं। इज़्ज़त और हया इंसान के अंदर होनी चाहिए, ख्वाह वो किसी भी क्लास से ताल्लुक़ रखता हो। कर दी ना वही घटिया बात। तुम जैसे लोग ख्वाह कितना ही हम जैसों में घुसने की कोशिश कर ले, कितना ही कांटों चमचों से खाने का सलीका सीख लें, रहेंगे वहीं जड और गवार, 100 साल पुरानी ज़हनियत के मालिक जो कुएं का मेंढक बन के ही ज़िंदगी गुजारने में खुशी महसूस करते हैं। मुर्तज़ा को लगा उसने उसी के अल्फाज उसके मुंह पर दे मारे जो कभी उसने उम्मे मरियम को कह के अजियत की खाई में धकेला था। बहस के दौरान रूहा गाड़ी सड़क के किनारे रोक चुकी थी। मुर्तज़ा ने एक झटके से अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए वो दूर चला गया और रूहा ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। मुर्तज़ा का जहन रोशन ख्याली के उस पहलू को कबूल नहीं कर पा रहा था। वो आज गलत साबित हो गया था। उसे आज अंदाज़ा हुआ था कि जिस क्लास के तौर अतवार अपनाने की कोशिश में वो अपने रिश्तों को बहुत पीछे छोड़ रहा था, वो तो उसकी फितरत से मेल ही नहीं खाते थे। वो तो हमेशा से मोहल्ला रसूल नगर में रहने वाले दकियानुसी मगर पाक साफ सोच रखने वाले लोगों का ही हिस्सा था। उसकी तरबियत उसी सही गलत और अच्छे बुरे में फ़र्क दिखाते हुए की गई थी। उम्मे मरियम के साथ तन्हाई के ऐसे सैकड़ों मौके मिले थे मगर कभी उसे कोई गलत सोच तक ना आई थी। उसे आज वो टूट कर याद आई थी। उम्मे मरियम ने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए हिम्मत बंधाई थी। फिर जब वो आगे बढ़ाया तो अपने पीछे रह जाने वाली मरियम को कैसे भूल गया? कैसे उसने इन रंगीनियों में खुद को गुम करके उम्मे मरियम के वजूद को भुला दिया। वो रंगीनियाँ जिसकी उम्र सिर्फ लम्हाती है, जिनकी कशिश सिर्फ चंद सानिया की है, उन जैसी सतही चीज़ों के लिए उसने उम्मे मरियम के अनमोल वजूद को कैसे नज़रअंदाज कर दिया। वही तो थी उसकी ख्वाहिशों की तकमील के लिए हर नमाज में दुआ करने वाली, उसकी कामयाबी और कामरानी के लिए मिन्नतें करने वाली। फिर उसने कैसे रुख बदल लिया उम्मे मरियम से। आसमान पर उड़ान भरने वाला परिंदा थक कर अब ज़मीन पर उतर रहा था। सिकंदर के साथ आने वाली मीटिंग डिस्कस करते हुए वो AR ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की इमारत में दाखिल हो रहा था। उन्हें अब्दुर्रहमान ने बुलाया था। दाखिली दरवाजे के बगल में राहदारी से गुजरकर वो अंदर ऑफिस में दाखिल होने लगा था जब चंद फुट दूर से स्कार्फ में लिपटी गुजरती हुई लड़की देख के चौंका। एक सेकंड के भी 10वें हिस्से की उस झलक में उसे लगा वो उम्मे मरियम है, लेकिन उम्मे मरियम यहाँ कहाँ से आ गई? वो लचता हुआ मुड़ा और देखने लगा। लड़की अब दाखिली दरवाजे से बाहर जा रही थी। सिकंदर मैनेजर से ज़रूरी पेपर्स निकलवा रहा था। साकित खड़े मुर्तज़ा में हरकत हुई। वो बाहर की जाने बढ़ा। उसका दिल गवाही दे रहा था वो उम्मे मरियम ही थी, लेकिन जब तक वो दरवाजे तक पहुंचा लड़की सड़क पार करके सामने आती वैन में सवार हो गई थी। वो उलझता हुआ सा वापस पलट आया। अब्दुर्रहमान हमदानी हमेशा की तरह मुर्तज़ा से पुरतपाक अंदाज में मिले थे। मुर्तज़ा का ज़हन मुसलसल उसी जानिब लगा था। झिझकते हुए उसने अब्दुर्रहमान से कुछ देर कबल उनके दफ्तर से निकलती लड़की के मुतालिक पूछा। वो लड़की, हाँ उम्मे मरियम नाम है उसका, एक जानने वाले के तवज्जुह से जॉब के लिए आई थी। वो बता रहे थे कि लड़की ज़रूरतमंद है, वालिद का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसे अर्जेंट जॉब चाहिए। लेकिन मेरे पास तो सिर्फ सेक्रेटरी की पोस्ट खाली है और उसका तजुर्बा बिल्कुल सिफर है।
اور تم تو جانتے ہو کہ سیکٹری چاقو جو بند اور ٹرین رکھنی چاہیے. خیر میں دیکھوں گا, کوئی جاب ویکینسی آئی تو بلا لیں گے. مرتضیٰ ان کی باتیں نہیں سن رہا تھا. والد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا. لڑکی ضرورت مند ہے. ایسے کون سے حالات آ گئے ہیں کہ مریم یوں وہ سوچ کر ہی گمسم سا ہو گیا. کتنا گھٹیا شخص تھا وہ, جس نے پلٹ کر چچا اور مریم کی خبر تک نہ لی. اتنے برے حالات میں بھی کہ جب مریم ماری ماری جاب کی تلاش میں پھر رہی ہے. وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور عبدالرحمن سے معذرت کرتا تیزی سے گھر کی جانب چل پڑا. وہ اماں اور ابا کو بھی چچا کے ایکسیڈنٹ کا بتا کے ساتھ لے جانا چاہتا تھا, لیکن جب گھر میں داخل ہوتے ہی اماں کو اطلاع دی تو جواب سن کر وہ ساکت ہو گیا. ہاں میں گئی تو تھی عیادت کرنے, اب کیا بھائی صاحب کی پٹی سے بند کر بیٹھ جاتے سارے. اماں آپ نے بتایا تک نہیں گھر میں. حیرت اور دکھ کے ساتھ ساتھ تعصب نے اس کی رنگت زرد کسی کر دی. کیا بتاتی, تمہارے ابا کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں اور تم اپنے دفتری کاموں میں مصروف. باقی کیا منزہ اور کاشف جاتے ان کی خیریت پوچھنے. اماں آپ بتاتی تو صحیح, کیا سوچتے ہوں گے چچا کے حالات بدلنے پر. پڑھ کر دیکھا تک نہیں, پوچھا تک نہیں. سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں, ہم نے سب کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا. اماں کی بات پر وہ دکھ اور افسوس سے سہ ہلانے لگا. لیکن رخشندہ کی تو شروع سے یہی عادت تھی, کم از کم اسے ہی دھیان رکھنا چاہیے تھا. اتنے عرصے میں سوائے چند ایک بار کے اس نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا تھا. آپ نے بہت غلط کیا اماں, بہت. لیکن آپ سے زیادہ قصوروار میں ہوں جو سگے چچا کو بھول گیا. میری غلطی ہے سب. اتنے برے حالات آ پڑے ہیں ان پہ کہ مریم نوکری کے لیے دھکے کھاتی پھیری اور ہم انجان بنے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. تف ہے مجھ پر. اپنے بالوں کو ہاتھوں کی مٹھیوں میں بھینجتا وہ اٹھ گیا. بس اپنی جان کو روک لگا لینا, اب اس کی فکر میں گھلتے رہنا. باولا ہو گیا اس کل موہی کے لیے. تیزی سے باہر نکلتے مرتضیٰ کو پیچھے سے آتے رخشندہ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی, مگر اب وہ رکنا نہیں چاہتا تھا. اسے اب دیر نہیں کرنی تھی, یہ طے تھا. اسے مریم کو کہہ اپنے یہ لفظوں کی بازگشت نے تڑپا کر رکھ دیا تھا. میں تمہارے لیے بہت کچھ کروں گا مریم, جس نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی. ہم سب ایک ساتھ رہیں گے, خوشحال و خوشباش. وہ تھالی میں دال ڈالے چن رہی تھی. ابا کے لیے کھچڑی بنانی تھی. صبح مسز صدیقی کے شوہر کی کال پر وہ ایک جگہ انٹرویو دینے گئی تھی. ابا کے پاس ہمسایوں کے 13 سالہ فخرو کو چھوڑ کے وہ عجلت میں گھر سے نکلی تھی. اس وقت جاب ملنا اس کی سب سے بڑی ضرورت تھی. آفس ڈھونڈنے میں اسے مشکل پیش نہیں آئی تھی, لیکن وہاں سے بھی اسے کوئی مثبت رسپانس نہیں ملا تھا. وہ نا امید سی لوٹی تھی. صبح موتیا کے پودے پر پھول کھلے تھے, صحن مہکنے لگا تھا, لیکن اب اسے موتیا کے سفید پھول خوش بختی کی علامت نہ لگا کرتے. اس کا وقت سو گیا تھا. مطلع صبح سے ابر آلود تھا. بادلوں نے پورے شہر کو ڈھک رکھا تھا. انٹرویو سے واپسی پر بارش شروع ہو چکی تھی, لیکن بہت ہلکی پھوار پڑ رہی تھی. گھر آ کر اس نے صحن میں تار پر پھیلے کپڑے جلدی سمیٹے اور ابا کے لیے کھچڑی بنانے کا سوچ کے دال منگوا لی. وہ اندر کمرے میں سو رہے تھے. عبدالرحیم کے سر اور بازو کے زخم تو بھر گئے تھے, مگر وہ اب بھی خود سے چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوئے تھے. ایکسیڈنٹ نے ان کے گھٹنے کے جوڑ کو شدید نقصان پہنچایا تھا. بڑے بھائی نے ان کی خیریت پوچھی, نہ ان کے چہیتے بھتیجے نے ہی یہ زحمت گوارا کی. وہ تو ایسا گیا تھا کہ پلٹ کر دیکھا تک نہ تھا. انہیں اب افسوس ہوتا تھا کہ سب ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے مریم کے لیے بھی اقرار کیوں نہیں کر لیا. اپنے گھر میں مطمئن تو ہوتی. دولت آنے پر مزاج اور نظریں تو سب سے پہلے بدلتی ہیں, بس وہیں اپنی سادگی میں خوش فہمی میں جیتے رہے. مریم نے دال صاف کرنے کے بعد چاول والا شاپر اٹھا کر اس میں سے مٹھی بھر کے تھال میں ایک طرف انڈیلے اور صاف کرنے لگی. اداس سی کاجل سے بے نیاز آنکھیں تھالی میں پڑے کنکڑ چن رہی تھی. دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی. اس نے سنی انسنی کر دی. اب دروازے پر ہوتی دستکوں پہ اس نے چونکنا چھوڑ دیا تھا. دستک دوبارہ ہوئی. محلے میں سے کوئی ہوگا, یہ سوچ کے بھی وہ ٹھس بیٹھی رہی. وہ اتنی مایوس اور دل برداشتہ تھی کہ جھوٹے منہ بھی کسی سے مسکرا کے نہیں مل سکتی تھی. دستک بدستور ہوتی رہی. وہ تھالی ایک طرف رکھ کے اٹھی اور تھکے قدموں سے بھیگتے صحن میں پڑتی پھوار سے گزر کر باہر کی طرف جانے لگی کہ دستک دینے والا ضبط کھو کے کواڑ دھکیل کر خود ہی اندر آ گیا. مریم جہاں تک پہنچی تھی وہیں جم گئی. آنے والے نے صحن تک کا مختصر سا راستہ بہت سست روی سے طے کیا. سر جھکائے بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے اس کے پاس رکا جو پتھر بنی ابھی تک دروازے کو ہی تک رہی تھی. چند لمحے وہ اس کے پاس کھڑا پھوار میں بھیگتے فرش کو دیکھتا رہا, پھر چلتا ہوا اندر کمرے کی جانب بڑھ گیا اور دروازہ بند کر لیا. مریم کے وجود میں تب بھی کوئی جنبش نہ ہوئی. بہت باریک سی فوار کے بے حد ننھے قطرے اس کے بالوں میں اٹکنا شروع ہو گئے تھے. اندر وہ جانے کیا بات کر رہا تھا اسے پتہ نہیں چلا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ عبدالرحیم کے ناتوا سے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھائے اس کے سامنے سے گزر کر باہر لے گیا. مریم کے چہرے پر بارش کے قطروں اور آنسوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. سب گڑبڑ ہو رہا تھا. اگر آنسوں کا بھی رنگ ہوتا تو یہ بارش بھی مریم جیسے لوگوں کا بھرم نہ رکھ پاتی. مرتضیٰ آتے ہوئے سکندر کی گاڑی لے آیا تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اسے تمام عمر پچھتاوے اور بے سکونی میں نہیں رہنا تو اسے وہی کرنا تھا جو اس کے دل کی رضا تھی. 8 کمروں کے گھر میں ان 2 نفوس کی جگہ بہت آسانی سے بن جاتی. مریم کو آج نہیں تو کل اسے لے ہی جانا تھا, تو پھر عبدالرحیم چچا کو کیوں نہیں. اگر وہ خود اسے کنویں سے نکل آیا تھا تو یہ اس کا فرض تھا کہ وہ انہیں وہاں تنہا نہ چھوڑتا, بلکہ ان کا ہاتھ تھام کر وہ بند گلی عبور کر جاتا.
جس کے بعد زندگی کی روشن صبح ان کی منتظر ہوتی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر عبدالرحیم کو لٹا کے وہ پھر اندر آیا۔ ساکت کھڑی مریم کی نگاہیں اب موتیا کے خوشنما پھولوں پر جمی تھی۔ اس کے قریب آ کر وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، چچا کی دوائیں اور کچھ ضروری چیزیں سمیٹ لو، باقی بعد میں آ کر لے لینا۔ اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے اس نے ہدایت دی جو شاید اس نے نہیں سنی تھی۔ وہ یوں ہی ساکت کھڑی تھی۔ مریم، میں تم سے کہہ رہا ہوں، اس نے نرمی سے پھر اپنی بات دہرائی، مگر اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کے وہ خود کمرے میں چلا گیا۔ پلنگ کے پاس رکھی تپائی پر سے دوائیں اکٹھی کرنے لگا، پھر نکل کر کچن میں چلا آیا۔ کچھ ڈھونڈنے کے بعد واپس کمرے میں چلا گیا۔ مریم اس کے ادھر ادھر پھرنے کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی تھی، بس اس کا دل رو رہا تھا۔ ایک شاپر میں دوائیں اکٹھی کر کے اندر کا دروازہ بند کر کے وہ صحن میں آ گیا۔ چلو، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ چلنے لگا تو مریم نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ بارش کی فوار اب اس کے بالوں اور پشت پر اوس کی مانند گرنے لگی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اچانک اسے سامنے دیکھ کے اس پر جمی ناراضی کی برف اب پگھل رہی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مرتضیٰ نے گہری سانس بھری اور دباؤ والا شاپر تخت پر رکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ اسے منانا نہیں آتا تھا، وہ اس سے کبھی خفا نہیں ہوئی تھی، اب ناراض تھی تو اس سے روٹھی ہوئی مریم کو منانے کا ڈھنگ نہیں آ رہا تھا۔ یار خود ہی مان جاؤ، مجھے منانا نہیں آتا، یہ تم جانتی ہو، بڑے بھونڈے انداز میں کہہ کر وہ پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کوئی رستہ ڈھونڈ رہا ہو مریم کی ناراضی دور کرنے کا۔ بارش نے اب دونوں کو بھگو ڈالا تھا۔ ہلکی فوار مستقل پڑنے سے اب مرتضیٰ کی شرٹ بھیگنے لگی تھی۔ ایک بار غصے میں کچھ کہہ دیا تو اس سے حقیقت بدل تو نہیں گئی۔ میں تو اب بھی وہی مرتضیٰ ہوں۔ مریم کا مرتضیٰ؟ مریم نے پہلی بار نظر اٹھا کر براہ راست اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں تو تمہاری کامیابیوں سے حسد کرتی ہوں، بھول گئے؟ دھیمے مگر اذیت سے پر لہجے میں اس نے سوال کیا۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو آج میں ناکام تمہارے پاس کھڑا ہوتا۔ اس نے پھر مریم کی یخ کلائی پکڑ کے اوپر کی۔ کس لیے آئے ہو تم؟ میں نے تو تصور کرنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ تم کبھی اس گھر میں قدم بھی رکھو گے۔ وہ بے حد نالا تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو تمہارے موتیے پر پھول کھلنا بند ہو چکے ہوتے۔ وہ مریم کی ان پھولوں کو خوش بختی کی علامت سمجھنے والی بات سے واقف تھا۔ مریم خاموش ہو گئی۔ اسے اس شخص سے روٹنے کا سلیقہ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ جب تک نظروں سے اوجھل تھا مریم اس سے خفا تھی، مگر اسے سامنے سے دیکھ کے اس کی ناراضی ہوا میں تحلیل ہوتی جا رہی تھی۔ جانتی ہو مریم، تم نے زندگی میں کوئی ڈھنگ کی بات نہیں کی سوائے ایک کے۔ وہ اب اسے ہنسانے کی کوشش کرنے چلا تھا۔ مریم نے نہیں پوچھا کہ وہ کس بات کے متعلق کہہ رہا ہے۔ تم نے کہا تھا نا کہ سورج، چاند، ستارے، بارش، ہوا، یہ سب ہر خاص و عام کے یکساں ہے۔ تو تم نے صحیح کہا تھا۔ دیکھو، اس صحن میں ہم دونوں ہی اس بارش میں بھیگ رہے، حالانکہ مجھ جیسے رئیس میں اور تم میں بہت فرق ہے۔ ہنسانے کی کوشش رائے گا گئی تھی، وہ یوں ہی لب بستہ کھڑی تھی۔ مرتضیٰ سنجیدہ ہو گیا، اسے واقعی منانا نہیں آتا تھا۔ تم صحیح کہتی تھی مریم، دولت کے ساتھ ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ دولت کے بغیر تو زندگی گزر سکتی ہے، لیکن محبت کے بنا زندگی ادھوری اور نامکمل ہے۔ میں دولت پا کر بھٹک گیا تھا، لیکن اب جان گیا ہوں اپنوں کے بنا کوئی بھی خوشی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے نوازا تھا اس لیے کہ میں اپنے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی اس بند گلی سے نکال لے جاؤں۔ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مریم، تم نے یہ نہیں سنا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے؟ وہ جھک کر اسے پوچھنے لگا۔ کہتے ہیں، وہ پھلائے وہ بولی تو مرتضیٰ ہنس پڑا، پھر رازدارانہ انداز میں اس سے بولا، چلو کہتے ہوں گے۔ تم ایک راز کی بات بتاؤں، کسی کو بتانا مت۔ پتہ ایک چیز ایسی ہے جو صرف میرے پاس ہے، کسی رئیس اعظم، شہنشاہ، عمرہ، سینٹر، وزیر، کسی کو بھی حاصل نہیں۔ بتاؤں کیا؟ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس سے پوچھ رہا تھا، اور مریم جواب جاننے کے باوجود اشتیاق سے اس کی صورت تکنے لگی۔ مریم، اس کے بالوں کی بھیگی لٹیں کان کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ پیار سے بولا تو مریم کھلکھلا کے ہنس پڑی، اور مرتضیٰ اپنے مضبوط ہاتھ میں اس کا یک ہاتھ تھامے گھر کا دروازہ پار کر گیا۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ یہ میں نے پہلے پڑھا ہے، اب میں نے چینل پر پڑھا ہے، یہ مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے اس کو آلریڈی پڑھا ہوا ہے۔ 2014 کی بات ہے، تو تب ہم لوگ ناول لے آئے تھے شعاع والے، تو اس میں جتنی سٹوریز ہوتی تھی وہ سارے پڑھتے تھے، ایک بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو خیر، کیونکہ 2013 میں آیا تھا جنت کے پتے ناول، اور تب ہم نے کوئی پڑھا تھا 2015 میں یا کب پڑھا تھا، تو پچھلے جتنے بھی ڈائجسٹ تھے مجھے پتہ چلا تھا۔ میں نے ایک دن میں کیا کہتے ہیں ایک ڈائجسٹ پڑھا تھا، تو مجھے تھا کہ اچھا یہ مطلب ایک ایپیسوڈ جنت کے پتے کی پڑھی تھی نا، تو میں نے اندازہ لگایا اچھا آج اس کی یہ ایپیسوڈ ہے تو کتنے اور منتھ پیچھے جا کر ہمیں ڈائجسٹ لینا پڑیں گے۔ تو پھر اس طرح سے کاؤنٹنگ کر کے ہم نے ڈائجسٹ لیے تھے، اور جنت کے پتے پڑھنے کے لیے وہ پورے ڈائجسٹ لیے تھے۔ تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا یار، وہ بھی اچھا ٹائم تھا، بس وہ گزر گیا۔ مطلب 10-11 سال پرانی بات ہے، کتنا ٹائم گزر گیا یار، کتنی جلدی وقت گزر گیا ہے۔ ابھی لگتا ہے کل کی بات ہے، 2011، 2012، 2013، 14، 15، 21، 22 بھی ہو گیا، 23 بھی ہو گیا، اب 24 اور 25 آ گیا۔ او مائی گاڈ، بوڑھے ہو رہے ہیں یار ہم تو اب۔
خیر ملتے ہیں کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.